الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ابھی ہمارے مفتی صہیب صاحب آپ سے جو گفتگو فرما رہے تھے، اس میں مسجد میں داخل ہوتے ہوتے جو چند جملے میں سن سکا، اس سے اندازہ ہوا کہ وہ آپ کو تزکیے کی اہمیت بتلا رہے تھے. بس انشاءاللہ ان کے اسی جملے کی کچھ تھوڑی سی شرح کر لیتے ہیں. تزکیہ کیا چیز ہے، کیسے ہوتا ہے، کتنا ضروری ہے، اس کے بغیر کیا ہوتا ہے، اور اس کے ہو جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، اسی پر بات کر لیتے ہیں. اللہ میرا بھی تزکیہ فرما دے، آپ کا بھی تزکیہ فرما دے. سب سے پہلے تزکیے کی اہمیت کو سمجھ لیں. جب کسی چیز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے تو آدمی اس سے متعلق تفصیلات کو توجہ سے سنتا ہے. تزکیہ اتنا اہم عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی بعثت کا مقصد تزکیے کو بتلایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. آپ کا جو کام ہے وہی تمام انبیاء کرام کا کام ہے. آپ کی بعثت کا جو مقصد ہے وہی تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی بعثت کا مقصد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کو اللہ تعالیٰ نے دو مقامات پر بیان فرمایا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے خود ایمان والوں کو اپنا احسان جتلایا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بیان فرمایا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کی تعمیر کی اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی، ان میں اللہ نے سب سے اخیر میں یہ دعا ذکر فرمائی. سب سے اہم دعا تھی، اس لیے سب سے اخیر میں ذکر فرمائی. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے اللہ، ان لوگوں میں، انہی میں سے جو خاندان میں یہاں آباد کر رہا ہوں، اسی خاندان میں سے ایک رسول بھیج دیجیے گا جو لوگوں کو آپ کی آیات پڑھ کر سنائیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں. آیات پڑھ کر سنانا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینا یہ وسائل ہیں،
تزکیہ مقصد ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، آپ بہت غالب ہیں، بہت حکمت والے ہیں۔ اور یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے مانگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بتلا دیا گیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، ہم اپنے نبی کو بھیجنے والے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اسی لیے کرائی گئی تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی بعثت کی تیاریوں کا حصہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں گویا تیاریوں کی ابتدا تھی۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو احسان جتایا اور ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ان کے درمیان اللہ نے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی جو دعوت دے کر قریب بلاتے ہیں لوگوں کو، اور پھر کیا کرتے ہیں جو لوگ قریب آ جاتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں مقصد کو پہلے بتلایا گیا، تزکیہ کرتے ہیں اور تزکیہ کرنے کے لیے کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تزکیے کے بغیر تعلیم کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، تزکیے کے بغیر عبادتوں کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، تزکیے کے بغیر دعوت کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، تزکیے کے بغیر کسی کام کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو تزکیہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی بعثت کا مقصد ہے۔ اب سمجھیں یہ تزکیہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو انسانی نفس بنایا، ایک ہے روح اور ایک ہے جسم۔ جسم بنا ہے بے جان مادوں سے، مٹی سے بنا ہے جسم، لیکن جب جسم اور روح کا جوڑ ہوتا ہے تو زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اس زندگی کا تعلق جسم سے بھی ہوتا ہے، روح سے بھی ہوتا ہے۔ اس زندگی کا نام ہے نفس۔ اس نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی صلاحیتیں رکھی ہیں مکمل۔ برا بننا ہو تو اس سے زیادہ برا کوئی نہیں ہو سکتا، شیطان بھی 2-4 گز دور رہے، جانور بھی اس سے پناہ مانگے، اور اچھا بننا ہو تو اس سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہو سکتا کہ فرشتے بھی اس کو سلام کرنے آئیں، فرشتے آ کر کے اس سے مصافحہ کریں۔ فرشتے صرف انبیاء کرام کو سلام نہیں کرتے، فرشتے صرف انبیاء کرام سے مصافحہ نہیں کرتے، اللہ کے نیک اور متقی بندوں کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ آپ نے شب قدر کے فضائل کے سلسلے میں یہ روایت تعلیم میں سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سردار روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت جبریل آتے ہیں ان کے ساتھ فرشتوں کی بہت بڑی جماعت آتی ہے، اور حضرت جبریل کی نگرانی میں وہ فرشتے پھیل جاتے ہیں زمین پر،
اور لیلۃ القدر میں، جس کو ہم اپنی زبان میں شب قدر کہتے ہیں، جتنے اللہ کے نیک اور مقبول بندے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں وہ فرشتے ان سب سے مصافحہ کرتے ہیں، اور چاہے ہاتھ میں ان کے مصافحے کا اثر محسوس نہ ہو، لیکن فرشتے جس سے مصافحہ کرتے ہیں اس کو اپنے دل میں خاص قسم کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ برا بنتا ہے انسان تو ایسا بنتا ہے کہ جانور پیچھے رہ جاتے ہیں، چونکہ جانوروں کے اندر روح نہیں ہے، نفس محض ہے، بس صرف وہ زندگی ہے۔ وہ خاص روح جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دی ہے، اس روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب حضرت آدم کی تخلیق مکمل ہو جائے تو تم فوراً سجدے میں گر جانا، تو ارشاد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور جب میں آدم کے جسم میں اپنی جان ڈال دوں، اپنی روح پھونک دوں۔ اپنی روح کا کیا مطلب؟ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل الگ ایک مخصوص روح پیدا فرمائی، جس کو عزت دینے کے لیے، جس کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اس کو اپنی طرف منسوب کیا، اور کسی مخلوق کو یہ روح نہیں ملی۔ فرشتے بھی محض روح ہیں، ان کے اندر نفس نہیں ہے، ان کے اندر جسم نہیں ہے، لیکن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو روح دی ہے اس کو اس طرح اپنی طرف نہیں منسوب کی۔ انسانی روح کا مقام فرشتوں والی روح سے بھی بلند ہے۔ اصول یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں اچھی بری دونوں صلاحیتیں ہوں تو اچھی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بری صلاحیتوں کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ آپ کا بچہ ہے، آپ کا بچہ ہے، پڑھ لکھ بھی سکتا ہے، جاہل بھی رہ سکتا ہے، تو اس کو جاہل بنانے کے لیے کوئی محنت کرنی پڑتی ہے؟ چھوڑ دو، مت بھیجو اسکول، مت بھیجو مدرسے، جاہل ہوگا۔ پڑھانے کے لیے محنت کرنی، وہ حافظ بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، تو وہ حافظ نہ ہو اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، حافظ بنانے کے لیے محنت کرنی۔ وہ با اخلاق بھی ہو سکتا ہے، بد اخلاق بھی ہو سکتا ہے، اس کو چھوڑ دو، محلے میں گلیوں میں بچوں کے ساتھ کھیلے، بد اخلاق ہو جائے گا، اس کو با اخلاق بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ زمین ہے، اس میں جھاڑیاں بھی اگ سکتی ہیں، اس میں جنگل بھی ہو سکتا ہے، اس میں کیڑے مکوڑے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں بہت شاندار باغ بھی لگ سکتا ہے، بہت عمدہ باغیچہ ہو سکتا ہے، بہت عمدہ گارڈن بن سکتا ہے، لیکن اس کو جھاڑ جھنکاڑ بنانے کے لیے کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، خود بخود ہو جائے گا، اور گارڈن بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو نفس انسانی کو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ ارشاد فرمایا، مضمون تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن ہر ایک کے لیے اس کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ بس یہ اللہ کا فضل سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کی زبان سے یہ باتیں کہلائیں اور بات آگے بڑھا دی، اس لیے آج اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ ہمارے نامعلوم کتنے مسائل کا حل ہم کو معلوم ہو جائے گا اس مضمون کو سمجھ کر۔ نفس انسانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ علماء غور کریں، یہ ما مصدریہ ہے، اللہ تعالیٰ تسویت النفس کی قسم کھا رہے ہیں، نفس کی قسم، اور جس طرح اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس کی جو سیٹنگ ہے اس کی قسم۔ تو نفس کی سیٹنگ کیسی ہے، نفس کو کیسے بنایا گیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ اس کی شرائط، یہ اس کی تفصیل ہے۔ نفس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، نفس کی سیٹنگ ایسی ہے کہ اس کے اندر فجور بھی ہے، برا بننے کی بھی صلاحیت ہے، تقویٰ بھی ہے،
اچھا بننے کی بھی صلاحیت ہے، اور یہ دونوں اس کے اندر ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں صفات کو نفس کی طرف منسوب کیا. یوں نہیں کہا یہ نیکی کو قبول کر سکتا ہے باہر سے، یہ برائی کو قبول کر سکتا ہے باہر سے، نہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اس کے اندر ہے برائیاں، وَتَقْوَاهَا، اور اس کے اندر ہے نیکی. جیسے آپ کے یہاں چاول کی کھیتی ہوتی ہے نا، تو زمین پر ایک مخصوص محنت کی جاتی ہے. زمین کو کھودا گیا، جوتائی کی گئی، ہل چلایا گیا، پھر اس میں پانی ڈالا گیا، تیار کیا گیا، اور چاول کے پودے لگا دیے. اس کے بعد جو ماشاء اللہ کسانوں کا گھر چاول سے بھر جاتا ہے، یہ ان پودوں کے ساتھ باہر سے چاول آتے ہیں یا اندر سے آتے ہیں؟ سب زمین کے اندر ہے. حالانکہ زمین کو کھود کر دیکھو تو کچھ بھی نہیں. آم کا سیزن ہے ماشاءاللہ، خوب آم آ رہے ہیں. یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اندر سے آ رہے ہیں. درختوں میں آم کہاں سے آ رہے ہیں؟ اندر سے آ رہے ہیں. آپ کے علاقے میں املی بھی خوب ہوتی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ اندر. جو کچھ بھی ہے زمین کے اندر ہے. ایسے کھود کے دیکھو تو کچھ نظر نہیں آتا. اور اگر زمین کو اس کے حال پر چھوڑ دیا رہے اور اس میں جھاڑیاں نکل آئیں، کیڑے مکوڑے ہو جائیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ بھی وہیں اندر سے آتے ہیں. وہ بھی زمین کے اندر ہے، یہ بھی زمین کے اندر. لیکن زمین باغ بن جائے، زمین عمدہ کھیت بن جائے، زمین اچھا گارڈن بن جائے، زمین سے غلہ ملے، زمین سے پھل ملے، اس کے لیے زمین پر ہی محنت کرنی ہوتی ہے. مخصوص انداز کی محنت کرنے سے زمین اچھی ہو جاتی ہے اور اندر کے خزانے ابلنا شروع کر دیتی ہے. بالکل اسی طرح یہ جو انسانی نفس ہے، اس نفس کو اگر اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو اس کے اندر سے برائیاں نکلتی ہیں، گندگیاں نکلتی ہیں، پھر اس میں غصہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس میں شہوت کے گناہ ہوتے ہیں، پھر اس میں بدنگاہی ہوتی ہے، پھر اس میں بخل ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، عجب اور کبر ہوتا ہے، اپنے اندر کی بڑائی ہوتی ہے. بلکہ یوں سمجھو کہ اگر زمین پر صحیح محنت کیے بغیر اس کو پانی دیا جائے، کھاد ڈالی جائے تو زمین اور خراب ہو جاتی ہے. وہ جو جھاڑیاں ہیں وہ اور موٹی ہو جاتی، اور مضبوط ہو جاتی. بالکل اسی طرح تزکیے کی محنت کے بغیر اگر انسان دینی محنت بھی کرتا ہے، چاہے تعلیم کی کرے چاہے دعوت کی کرے، تھوڑی سی کڑوی گولی ہے لیکن سمجھیے آپ کے بلانے پر آیا ہوں، از خود نہیں آیا ہوں، اس لیے بات سچی کی جائے گی. چاہے تعلیم کی محنت ہو چاہے دعوت کی محنت ہو، اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے، برائی پیدا ہوتی ہے اگر نفس کی اصلاح نہیں ہوئی، اگر تزکیہ نہیں ہوا. جیسے زمین پر مکمل محنت کیے بغیر اگر اس میں پانی ڈال دیا جائے، اگر اس میں کھاد ڈال دی جائے تو زمین اچھی نہیں ہوتی اور خراب ہو جاتی ہے. جو جھاڑیاں پہلے پتلی پتلی تھیں وہ اور موٹی موٹی ہو جاتی ہیں، جو کیڑے مکوڑے پہلے کم تھے وہ اور زیادہ ہو جاتے ہیں. اور تزکیے کے بعد محنت کی جائے، تعلیم کی محنت ہو، دعوت کی محنت ہو، ذکر کی محنت ہو، تو پھر کیا کہنے، ایسی صفات پیدا ہوتی ہیں کہ انسان فرشتوں کے لیے قابل رشک ہو جاتا ہے. تو محنت نہیں چھوڑنی، نہ دعوت کی محنت چھوڑنی ہے، نہ پڑھنے پڑھانے کی محنت چھوڑنی ہے. محنت نہیں چھوڑنی، تزکیے کے ساتھ محنت کرنی ہے انشاءاللہ، اس کی نیت کریں. تو جس طرح زمین کے اندر سے سب کچھ نکلتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ نفس کے اندر سے سب کچھ نکلتا ہے. محنت کرنے سے پہلے نفس کا کیا حال ہوتا ہے اور محنت کرنے کے بعد نفس کا کیا حال ہوتا ہے. 3 مرحلے ہیں جن کو قرآن پاک نے بیان کیا. سیدنا یوسف علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے جو نفس کا تذکرہ کرایا، یہ نفس کا وہ درجہ ہے جب نفس پر کوئی محنت نہیں ہوتی، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر سے کہا تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو پاک نہیں، میں اپنے نفس کی تعریف نہیں کر رہا، نفس کا تو کام ہی ہے برائی کی دعوت دینا. یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا تھا. یعنی نفس کو اگر اس کے حال میں چھوڑ دیا جائے تو وہ تو برائی کی دعوت دیتا ہے.
جب نفس پر تھوڑی سی محنت ہوتی ہے اور جب اس میں تھوڑا سا اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے. اس تبدیلی کے بعد یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں ذکر فرمایا. ارشاد فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ گناہ تو ہو گیا، اب دل میں افسوس ہوتا ہے غلطی ہو گئی مجھ سے، اللہ کے یہاں جاؤں گا. جیسے عام طور سے ہمارے نوجوانوں سے ہوتا ہے، گناہ ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں حضرت گناہ نہیں چھوٹ رہا. تو یہ جو فکر ہے کہ گناہ لیکن چھوٹ نہیں رہا، فکر تو ہے لیکن چھوٹ نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ نفس کافروں والا تو نہیں ہے، نفس امارہ نہیں ہے، یہ نفس لوامہ بن چکا ہے، لیکن ابھی کام پورا نہیں ہوا ہے، اس لیے اس کے اندر سے برائیاں نکل رہی ہیں. یہ درمیانی درجہ. اور جب اس پر پوری محنت ہو جاتی ہے تو یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں بیان کیا. ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. موت کے وقت میں نفس مطمئنہ کو اللہ کی طرف سے پیغام ملتا ہے، آؤ اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ، تم زندگی بھر اللہ سے خوش تھے، اب اللہ تم سے خوش ہے. فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اور ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت چلو. آپ سوچیں تزکیہ نفس کی کتنی اہمیت ہے، کہ تزکیے سے پہلے نفس کا کیا حال ہوتا ہے، تزکیے کا کے بعد ابتدائی مراحل میں نفس کا کیا حال ہوتا ہے، اور انتہا میں جا کر کے نفس کا کیا حال ہوتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن پاک میں بیان کیا. ایسا بھی نہیں ہوا کہ صرف تزکیہ کا تذکرہ ہو جاتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل جاتا اللہ کی طرف سے کہ آپ اپنے الفاظ میں بیان کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ پوری تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں بیان. اب اگلی بات سمجھیں. ہم کو جو زندگی ملی، اس زندگی کے ذریعے ہم بھی ایک جانور ہو گئے. جانور کسے کہتے ہیں؟ جس میں جان ہے. اسی لیے بیچارے وہ اہل منطق اور اہل فلسفہ اور آج کے زمانے کے سائنسداں، اس زمانے کے فلاسفر، جن کو انسان کی اصل حیثیت نہیں معلوم، اللہ کو نہیں جانتے، وہ بیچارے تو انسان کو کیا پہچانیں گے. تو وہ سمجھتے ہیں جیسے سب جانور ہیں، انسان بھی ایک جانور ہے. سب کھاتے پیتے ہیں، انسان بھی کھاتا پیتا ہے. سب کی شہوتیں ہوتی ہیں، انسان کی بھی شہوت ہوتی ہے. سب آرام کرتے ہیں، انسان بھی آرام کرتا ہے. جو کہتے ہیں ہاں انسان ذرا اعلیٰ درجے کا جانور ہے، وہ بول بھی لیتا ہے، بات بھی کر لیتا ہے، پڑھ لکھ بھی لیتا ہے، اس کے پاس عقل ہے، دوسرے جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہیں تو ہم بھی ایک جانور ہی نا، اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے تزکیے کے عمل کو سمجھانے کے لیے ایک ایسے جانور کا تذکرہ فرمایا جو سدھانے سے پہلے، تربیت سے پہلے بہت اجڑ ہوتا ہے، بہت جنگلی ہوتا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں آسان الفاظ استعمال کروں تاکہ بات سب کے سمجھ میں آئے. صرف علماء کی سمجھ میں نہ آئے تو سب کی ضرورت ہے نا. تو بہت اجڑ اور جنگلی ہوتا ہے، اور جب اس کی تربیت ہو جاتی ہے تو وہ بالکل بدل جاتا ہے. پھر چونکہ جب قرآن پاک نازل ہوا تو قرآن کے سب سے پہلے مخاطب عرب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی ایسی دی ہیں جن سے عرب مانوس ہوں. دیکھیں جن چیزوں سے کوئی مانوس نہیں ہوتا اس کو ان چیزوں کی مثال سے نہیں سمجھایا جا سکتا، اور جن چیزوں سے مانوس ہو اس کی مثال سے بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی. جیسے اس زمانے میں ہمارے جتنے پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ انٹرنیٹ سے اور کمپیوٹر سے اور لیپ ٹاپ سے اور وائی فائی سے، ان سب چیزوں سے کتنے مانوس ہیں، کتنے واقف ہیں. بالکل ابتدا کی بات ہے جب اس عاجز کا نیا نیا بنگلور آنا جانا شروع ہوا تو ایک آئی ٹی انجینئر نوجوان مجلس میں آئے، اور چونکہ غالباً پہلی مرتبہ آئے ہوں گے تو مجلس کے آداب سے زیادہ واقف نہیں تھے، دھیرے دھیرے واقفیت ہوتی ہے. تو انہوں نے بیٹھتے ہی، تھوڑے سے بچے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بیٹھتے ہی مجھ سے کہا حضرت شیخ کی مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا شیخ کی مجلس وائی فائی ہوتی ہے.
سمجھ میں آ گئی بات. اب ایک دیہاتی کو جا کر کے کہے شیخ کی مجلس وائی فائی ہوتی ہے، وہ کہے گا یہ وائی فائی کیا چیز ہوتی ہے، اب لو وائی فائی کی تشریح کرو، نہیں سمجھ. لیکن چونکہ یہ بچے پڑھے لکھے، یہ ان کو معلوم ہے وائی فائی کا مطلب یہ کہ وائی فائی کا جتنا رینج ہے اس کے اندر جو چلا گیا اور جس نے اپنا کنیکشن کر لیا بس اس کا فیض آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح شیخ کی مجلس میں جو آ گیا قلب کا فیض آنا شروع ہو جاتا ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی نا. تو ہمیشہ یہ اصول ہے، بات ان مثالوں سے سمجھائی جاتی ہے جن کی حقیقت سے بندہ پہلے سے مانوس ہو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باتیں ان مثالوں سے سمجھایا ہے جن سے عرب پہلے سے مانوس تھے. اب آپ کہیں گے اب تو نہیں ہے مانوس. اب مانوس نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جب عربوں کے وہ باتیں سمجھ میں آ گئیں اور عربوں کی زندگیاں بدل گئیں، صحابہ کرام کی زندگیاں بدل گئیں، تو اب ان مثالوں کی ضرورت نہیں ہے. اب صحابہ کی زندگیاں نمونہ بن گئی. صحابہ کی زندگیوں سے تو ہر ایمان والا مانوس ہے نا. وہ جانتا ہے کہ بھائی اللہ کا کہنا مانو گے تو ایسی زندگی بنے گی جیسے صحابہ کرام کی بنی تھی. اللہ کرے ہماری زندگیاں بھی ایسی بن جائیں جیسے صحابہ کرام کی بنی تھی. یہ جو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ لکھی ہے نا، یہ صرف علم میں اضافے کے لیے نہیں لکھی، یہ اسی لیے لکھی ہے تاکہ ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو سنیں اور ہمارے دل میں شوق پیدا ہو. اللہ جو صفات صحابہ کرام میں تھیں وہ ہمارے اندر بھی آ جائیں، اور وہ کیسے آئیں گے ان کو سمجھیں. وہ صفات صحابہ کرام میں آئی تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں، جس کو تزکیہ کہتے ہیں. ہماری بھی جب کوئی تربیت کرے گا تب آئیں گی، صرف جاننے سے نہیں آئیں گی، صرف جان لینے سے نہیں آئیں گی. جان لینے سے ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. زندگی میں تب تبدیلی آئے گی جب کوئی تربیت کرے گا اس طرح جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی تربیت کی تھی، اور جس طرح صحابہ کرام نے تابعین کی تربیت کی تھی، اور جس طرح تابعین نے تبع تابعین کی تربیت کی تھی. اور وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے، انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا. عرب گھوڑوں سے بہت مانوس تھے. کیوں مانوس تھے گھوڑوں سے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ عربوں کی زندگی سمجھ لیں، تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی کہ گھوڑوں سے اتنے مانوس کیوں تھے، گھوڑے عربوں کی زندگی میں اتنے اہم کیوں تھے. بچوں، تم لوگ باہر جا کر باتیں کرو، یہاں تمہارے کام کی باتیں نہیں ہو رہی. جاؤ بچوں باہر جا کر باتیں کرو. تم سکون سے بیٹھو گے نہیں اور ہم سکون سے بات نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے؟ اگر یہ لوگ وعدہ کریں کہ نہیں بیٹھیں گے سکون سے بیٹھو گے تو الگ الگ ہو کے بیٹھو، ایک ادھر، چلو قریب مت بیٹھو، ایک دوسرے کے قریب مت بیٹھو. ہاں ایسے. اب سکون سے. اب کسی نے شرارت کی تو میں اٹھا کے باہر کر دوں گا، چاہے جس کا بیٹا ہو. ٹھیک ہے؟ بلکہ اگر باپ موجود ہے تو انہی سے کہوں گا کہ جا کے چھوڑ کر کے آؤ باہر. رعایت نہیں ہوتی، اور رعایت ہو تو تربیت نہیں ہوتی. ہم لوگ رعایت کے عادی ہو گئے نا، ہر ایک کی رعایت، اسی کی وجہ سے تربیت کا ستیہ ناش ہو گیا. اللہ کرے کہ ہم خود تیار ہوں کہ حضرت ہمارے ساتھ رعایت مت کرو لیکن ہمیں انسان بنا دو. سب اس کے لیے تیار ہیں، اپنے کو کسی بڑے کے حوالے کریں گے کہ ہمارے ساتھ کوئی رعایت نہ کیجیے لیکن ہمیں اچھا انسان بنا دیجیے، ہمارا تزکیہ ہو جائے، ہماری تربیت ہو جائے. ہم جب اللہ کے پاس جائیں تو کامیاب جائیں. ہم جب اللہ کے پاس جائیں تو ہم سے بھی کہا جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب عربوں کی زندگی ذرا سمجھیے. عرب ریگستان میں رہتے تھے، وہاں کوئی کھیتی ویتی نہیں ہوتی تھی، اور کھجوروں کے درخت بھی سب جگہ نہیں تھے، کہیں کہیں تھے. جیسے مدینے میں تھے، خیبر میں تھے، نزد کے علاقوں میں کچھ کھیتی بھی ہوتی تھی، وہ کنارے کے علاقے تھے. بیچ کا جتنا سب ریگستان تھا. عربوں کا گزر بسر یا تو تجارت پر ہوتا تھا، اور تجارت کی باغ دور زیادہ تر قریش کے ہاتھ میں تھی. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. میں اس کی تفصیل اس وقت نہیں بیان کروں، ورنہ سارا وقت اسی کی تفصیل میں چلا جائے گا. ہر بات کو تفصیل سے سمجھانا پڑتا ہے، ورنہ اس کو نہ چھیڑنا بہتر ہے. تو اس کو چھوڑ دیں پھر کبھی کے لیے. باقی عربوں کا گزر بسر عموماً جانوروں پر ہوتا تھا.
وہ جانور پالتے تھے، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، اور جہاں کہیں پانی ہوتا تھا، ندیاں تو ہیں نہیں عرب میں، تھیں ندیاں، ابھی نہیں ہیں لیکن تھیں۔ آج سیٹلائٹ کے ذریعے ریگستان کے اندر کے جو فوٹو لیے جا رہے ہیں ان میں پرانی ندیوں کے نشانات مل رہے ہیں، ریگستان، ریت کے نیچے۔ بلکہ بعض جگہوں پر کھدائی ہوئی ہے تو جو پانی کے جانور ہوتے ہیں ان کی ہڈیاں مل رہی ہیں۔ ہاتھی کہاں ہوتا ہے؟ ہاتھی ریگستان میں ہوتا ہے یا پانی کے علاقے میں ہوتا ہے؟ پانی کے علاقے میں ہوتا ہے نا، وہاں ریگستان میں کھدائی میں ہاتھیوں کی ہڈیاں ملی ہیں۔ پہلے ندیاں تھیں کسی زمانے میں، کب تھیں اللہ کو معلوم ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے پھر وہاں ندیاں ہو جائیں گی۔ آپ کو حیرت ہوگی، علماء خاص طور سے غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن آپ دیکھیں کتنی حقیقت کے مطابق ہے۔ ضعیف روایت کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ ضعیف روایت اسے نہیں کہتے جو گڑھی ہوئی ہو، ضعیف روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو کہتے ہیں جس کو نقل کرنے والوں میں درمیان میں کوئی ایسا راوی ہو جس پر محدثین کو اشکال ہو، بھائی اپنی بات ٹھیک سے یاد نہیں رکھ پاتا تھا، بھول جاتا تھا، یا کبھی صحیح کہتا تھا کبھی غلط کہتا تھا، کمزوری آ گئی تھی، اس قسم کے کچھ عوارض ہو تو ضروری تھوڑی ہے کہ ہر بات بھولی گیا ہو، صحیح بھی ہو سکتا۔ یہ اس زمانے میں جو ضعیف کو موضوع کے معنی میں کر دیا گیا ہے اور ہر ضعیف کو رد کرنے کا جو مزاج بن گیا ہے، یہ بھی انکار حدیث کا ایک حصہ ہے اور یہ فتنہ ہے۔ اللہ اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کبھی موقع آیا تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن جب کریں گے تو تفصیل سے کریں گے، تھوڑی سی کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامتیں بیان فرمائی مختلف موقعوں پر، اس میں فرمایا لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا وانہارا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ لفظ تعود پر غور کریں، حتی تعود، عود کے معنی ہوتے ہیں واپس آنا۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک عرب کی زمین پھر سے ہری بھری نہ ہو جائے، اور جب تک عرب کی زمین میں پھر سے ندیاں نہ بہنے لگیں۔ یہ نہیں ہے کہ قیامت سے پہلے ندیاں بہیں گی، قیامت سے پہلے ہری بھری ہوگی، جب تک پھر سے ہری بھری نہ ہو جائے۔ حتی تعود ارض العرب، اس کے معنی یہ کہ پہلے کبھی تھا، کب تھا کسی کو نہیں معلوم تھا، لیکن اب سیٹلائٹ کے ذریعے اس زمانے میں جو تصویریں لی جا رہی ہیں ان میں ان ندیوں کے نشانات ملتے ہیں۔ لیکن جس زمانے میں عرب آباد تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اس زمانے میں تو تھی نہیں وہاں ندیاں ہوتی ہیں۔ اب سائنسداں کہتے ہیں کہ کچھ 20,000 سال پہلے وہاں ندیاں ہوا کرتی تھیں، تو بہت پہلے کا زمانہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ابھی 4,000 سے کچھ اوپر ہوا ہے۔ تو عربوں کے ہاں جو بارش کا پانی کہیں کہیں وادیوں میں جمع ہو جاتا تھا، بہت بہت دنوں تک جمع رہتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں بارش میں تالاب بن جاتے ہیں، ان کے ہاں بھی تالاب بن جاتے تھے۔ وادی دو پہاڑوں کے درمیان کا ڈھلوان کا علاقہ ہوتا ہے، تو بسا اوقات کافی گہری بھی ہو جاتی تھی وادی، اس میں اترتے تھے، نہاتے تھے، تیرتے تھے، اور کافی دنوں تک پانی جمع رہتا تھا۔ تو عرب اپنے مویشی لے کر، اپنے جانور لے کر اس پانی کے کنارے ڈیرا ڈال لیتے تھے، وہاں خود بھی اس پانی کو پیتے تھے، ان کے جانور بھی پانی پیتے تھے، اور اس پانی کی وجہ سے جو سبزہ ہوتا تھا اس کو چرتے تھے، اور جب پانی ختم ہو جاتا تھا تو ڈیرا اٹھاتے تھے، پھر کہیں چلے جاتے۔ اسی لیے باہر کی کوئی حکومت ان کے علاقے کو فتح کرنے آتی نہیں تھی۔ کیا فتح کریں، شہر بھی نہیں ہے، کوئی بڑی آبادیاں بھی نہیں ہیں، صرف ریت ہے ان کے۔ اگر کوئی ادھر سے فوج آئے گی وہ اپنے جانور لے کے ادھر چلے جائیں گے، ادھر سے فوج آئے گی وہ ادھر چلے جائیں گے، ملے گا ہی نہیں کوئی۔ تو اس پر ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اسی میں جہاں کہیں تھوڑی سی زمین اچھی ہوتی تھی وادی میں، تو وہ کچھ سبزی وبزی اگا لیتے تھے، کچھ تھوڑی سی کھیتی کر لیتے تھے معمولی سی۔ تو ان کے ہاں چونکہ غربت بہت تھی اور جہالت بھی تھی، وہ تو دور ہی جاہلیت کا دور ہے،
تو آمدنی کے جو ذرائع تھے ان میں سے ایک ذریعہ لوٹ مار بھی تھا. یوں سمجھا جاتا تھا کہ ہم نے جب جا کر کسی قبیلے پر حملہ کیا اور اس سے مقابلہ کیا اور پھر اس کے جانور لوٹے، اس کا سامان لوٹا، تو ہم نے تو محنت کر کے حاصل کیا نا، محنت کر کے کمایا. ہر وقت اس کا خطرہ رہتا تھا کوئی حملہ نہ کرتے. حملہ کرنے والے آتے تھے، حملہ کرتے تھے اور بکریاں اور جانور سب لے کر کے چھین کے جو ملتا تھا چلے جاتے. کچھ قبیلے جو تجارت کے سلسلے میں باہر جاتے تھے وہ باہر سے سامان لے کر کے جاتے تھے. جیسے ہمارے یہاں ہندوستان آتے تھے، یہاں سے چاول لے جاتے تھے، یہاں سے ناریل لے جاتے تھے، یہاں سے دوسرا سامان مسالے وغیرہ لے جاتے تھے. تو جن کے یہاں ہوتا تھا وہ دوسرے آتے تھے، حملہ کر کے وہ چھین لیتے تھے. یہ بار بار ایک دوسرے پر حملہ کرنا یہ ان کی زندگی کا حصہ تھا. اور اس حملے کے لیے ان کو گھوڑوں کی ضرورت ہوتی تھی، کیونکہ گھوڑا تیز دوڑتا ہے. حالانکہ گھوڑا بہت لمبا سفر نہیں کر سکتا، تیز دوڑتا ہے لیکن بس 20-25 کلومیٹر، اس کے بعد تھک جاتا ہے وہ. اس لیے پرانے زمانے میں جو بادشاہوں کی ڈاک چلتی تھی تو وہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 10-10 کلومیٹر یا 8 کلومیٹر کے فاصلے پر چوکیاں بنی ہوتی تھی جہاں گھوڑے تیار رہتے تھے. اور بس ایک بندہ آتا تھا گھوڑا دوڑاتا ہوا تیزی میں اور ڈاک کا تھیلا اس دوسرے بندے کے حوالے کیا، وہ تیار کھڑا ہے. اس کے بعد وہ آرام سے اپنا گھوڑا لے کے اس نے دوڑایا وہاں تک گیا اور اس کے بعد پھر آرام سے واپس آ گیا. اس طرح صبح سے لے کر کے شام تک میں دور دراز علاقوں کی ڈاک پہنچ جاتی تھی. شیر شاہ سوری کے زمانے میں ہندوستان میں ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کی ساری اطلاعات بادشاہ کے پاس اس طرح پہنچتی تھی. تو گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے، اونٹ اتنا تیز نہیں دوڑ سکتا. پھر گھوڑا اونٹ کے برابر اونچا بھی نہیں ہوتا. کرسی لگا بھائی. تو گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر جنگ کی جا سکتی ہے، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر حملہ کیا جا سکتا ہے، اونٹ کے اوپر بیٹھ کے حملہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے جنگوں میں، میدان جنگ میں گھوڑے کا استعمال ہوتا تھا، اونٹوں کا نہیں ہوتا تھا. اونٹوں پر سامان لاد کر کے لاتے تھے. اگر اونٹوں پر بیٹھ کر کے آتے تھے کہیں دور دراز جانا تو پھر اس سے اتر جایا کرتے تھے. اونٹ بہت لمبے لمبے سفر کر لیتا ہے، اس کو سفینۃ الصحرا کہتے ہیں، وہ صحرا کی کشتی ہے. لیکن ان کی جس ضرورت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ ضرورت صرف گھوڑوں سے پوری ہو سکتی تھی. اس لیے عرب گھوڑے پالتے تھے. اور گھوڑا اتنا اجڑ جانور ہے کہ گھوڑے کا بچہ جب جوان ہو جاتا ہے نا تو اپنی پیٹھ پر کسی کو ہاتھ نہیں رکھنے دیتا، اپنے قریب کسی کو نہیں آنے دیتا. اور اگر کسی نے قریب آنے کی کوشش کی تو پیچھے سے اچھل کر ایسی لات مارتا ہے کہ جس کا دل چاہے ایک مرتبہ تجربہ کر لے، انشاءاللہ منہ میں کوئی دانت نہیں بچے گا. اور کسی ضرورت سے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے، ڈینٹسٹ کے پاس زندگی میں کبھی نہیں جانا پڑے گا، اس لیے کہ وہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. ایسا خطرناک ہوتا ہے، اس کے اوپر سواری کرنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے نفس امارہ، یہ ہے اجڑ جانور. عرب اس کے عادی تھے. جو بات اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھائی اس کے سمجھانے سے پہلے سے عرب اس کے عادی تھے کہ وہ گھوڑوں کو سدھاتے تھے. اور گھوڑے کو کیسے سدھایا جاتا ہے اس کا طریقہ ہوتا ہے. اس کو ایک لمبی رسی باندھتے ہیں، اتنی لمبی رسی کہ انسان کو وہ نقصان نہ پہنچا سکے. جیسے یہاں سے لے کر کے وہ دیوار تک یا اور اس سے کچھ لمبی. اب اس کے بعد ایک ماہر مضبوط آدمی رسی ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. گھوڑا انسان کے قریب آتا نہیں ہے اور قریب کسی کو آنے نہیں دیتا تو وہ انسان سے بھاگتا ہے. اب جب وہ بھاگتا ہے اور رسی اس کے ہاتھ میں تو کیسے بھاگے گا؟ گول چکر لگائے گا، چکر لگاتا ہے، چکر لگاتا ہے، چکر لگاتا ہے. اس کو اتنا دوڑاتے ہیں، اتنا دوڑاتے ہیں کہ وہ تھک کر کھڑا ہو جائے. ہفتوں یہی کام کیا جاتا ہے.
ہفتوں بسا اوقات مہینوں یہی کام کیا جاتا ہے. اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, ٹرینر ہوتے ہیں, گھوڑوں کو ٹرین کرنے والے آج بھی ہوتے ہیں, کیونکہ گھوڑے تو آج بھی دنیا میں استعمال ہوتے ہیں, شوق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. اب ضرورت ختم ہو گئی لیکن شوق کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یورپ وغیرہ میں بے حساب گھوڑے ہوتے ہیں اور وہ لوگ اپنے بڑے بڑے فارم بناتے ہیں, اس میں شوق کے لیے رکھتے ہیں, شوق کے لیے سواری کرتے ہیں. گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے تو ہر گھوڑے کو اسی طرح ٹرین کر, ہر گھوڑے کو ایسا نہیں ہے کہ جس گھوڑے کی ٹریننگ ہو چکی, جس گھوڑی کی ٹریننگ ہو چکی اب اس کے بچے پیدا ہوں گے تو بڑے نیک سالے ہوں گے, بڑے متقی پیدا ہوں گے. نہیں نہیں, ان کی الگ تربیت کرنی پڑے گی. ہر گھوڑے کو الگ الگ ٹرین کرنا پڑے گا. ہفتوں مہینوں اسی طرح دوڑایا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اتنے فاصلے سے انسان کے قابو میں رہ کر دوڑنے کا عادی ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے بھائی میں اتنا تو پابند ہو گیا یا میں بچ نہیں, اسے پتہ نہیں ہوتا میں کیوں پابند ہوں, میں کیوں بھاگ نہیں پا رہا, لیکن اسے معلوم ہوتا ہے میں بھاگ نہیں سکتا, یہ میرا مالک ہے. اس کے بعد پھر یہ مالک اب روزانہ رسی کا فاصلہ کم کرنا شروع کرتا ہے, تھوڑا تھوڑا غیر مانوس طریقے پر. اگلے دن ایک بالش کم, پھر اگلے دن ایک بالش کم, پھر اگلے دن ایک بالش. اس طرح فاصلہ کم ہوتا جاتا ہے, کم ہوتا جاتا ہے, کم ہوتا جاتا ہے. پہلے وہ لمبے فاصلے میں چکر لگاتا تھا, اب قریب کے فاصلے میں چکر لگانے لگا, اور مسلسل مہینوں گزرنے کے نتیجے میں یا ہفتوں گزرنے کے نتیجے میں وہ کسی قدر انسان سے مانوس ہو جاتا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اب ایک ماہر ٹرینر اچھل کر گھوڑے پر بیٹھ جاتا ہے. وہ دو پیروں سے کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی پچھلے پیر اٹھا لیتا ہے, چپک جاتا ہے, کبھی اگلے پیر اٹھا لیتا ہے. جیسے آج کل ہمارے نوجوان موٹر سائیکلوں میں حرکتیں کرتے ہیں نا, کبھی اگلا پہیا اٹھا لیتے ہیں, کبھی پچھلا پہیا اٹھا لیتے ہیں. ٹرینڈ ہوتے ہیں, وہ ماہر ہوتے ہیں, اور اسی مہارت میں کبھی کبھی رخصت بھی ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح وہ ماہر ٹرینر ہوتے ہیں, وہ گھوڑا گرانے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن یہ چپکے رہتے ہیں اس سے. زین وین کچھ نہیں ہوتی, بالکل ننگی پیٹھ پر. آخر وہ تسلیم کر لیتا ہے بھائی یہ بندہ تو مجھے چھوڑنے والا نہیں. اب اسے لے کے وہ دوڑتا ہے, بھاگتا ہے, بھاگتا ہے تو بھاگنے تو بھاگنے تو بھاگنے. کتنا بھاگے گا, اتنا بھاگتا ہے کہ بھاگتے بھاگتے تھک جائے. کرتے 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 ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ گھوڑا سد جاتا ہے, یہ گھوڑا ٹرین ہو جاتا ہے. جب گھوڑا ٹرین ہو جاتا ہے تو وہی گھوڑا جو پہلے کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا, وہی گھوڑا جو پہلے اپنی پیٹھ پر ہاتھ نہیں رکھنے دیتا تھا, وہی گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہو جاتا ہے کہ وہ مالک کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتا ہے. وہی گھوڑا, وہی جانور. عرب اس کے عادی تھے, عربوں کے لیے یہ جانی پہچانی حقیقت تھی. عرب جب ایک دوسرے پر حملے کرتے تھے نا, ان کو پتہ چل گیا فلاں پانی کے کنارے. عربوں کے ہاں پانی کے اعتبار سے قبیلوں کا تذکرہ ہوتا تھا, فلاں پانی فلاں پانی فلاں پانی. جیسے ہمارے یہاں گاؤں ہوتے ہیں, بستیاں ہوتی ہیں, شہر ہوتے ہیں, قدیم زمانے میں عربوں کے پانی کا تذکرہ ہوتا تھا, فلاں پانی فلاں پانی. آپ کو قدیم عربی لٹریچر میں پانیوں کا تذکرہ ملے گا, کیونکہ ان کی زندگی کا تعلق پانی سے تھا. زندگی کا دار و مدار, ہر ایک کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے. ہمارے یہاں الحمدللہ گھر بیٹھے سہولت سے پانی مل جاتا ہے, ان کو پانی کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی تھی. تو جب پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں علاقے میں جو لوگ آباد ہیں فلاں پانی کے کنارے ایک قبیلے نے پڑاؤ ڈالا, ان کے ہاں بہت جانور ہو گئے ہیں, تو ان کو ضرورت ہوتی تھی. جانور پالتے تھے, اسی کا گوشت کھاتے تھے, انہی جانوروں کا دودھ پیتے تھے, انہی جانوروں کی کھال سے خیمے بناتے تھے, پانی کے مشکیزیں بناتے تھے, انہی جانوروں کے بال سے اپنا لباس بناتے تھے, خیمے کی رسیاں بناتے تھے. سارا کام ان کا جانوروں سے ہوتا تھا. مویشی پالن پر ان کی زندگی کا دار و مدار تھا. تو یہ فاصلے بہت لمبے نہیں ہوتے تھے, 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر کے فاصلے. لیکن یہ اگر حملہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ مرد ہیں تو وہ بھی تو کوئی چوڑیاں پہن کے تھوڑی بیٹھے ہوتے تھے, وہ بھی مرد ہوتے تھے. اس لیے کوشش کی جاتی تھی کہ بھنک نہ لگنے پائے, پتہ نہ چلنے پائے, اچانک حملہ ہو. اور جنگ کرنے کے لیے روشنی بھی چاہیے. اندھیرے میں کیسے جنگ کریں گے, دشمن سمجھ کے اپنے ہی ساتھی کو مار دیں گے. تو
جب عربوں کو حملہ کرنا ہوتا تھا تو وہ رات کے آخری پہر میں نکلتے تھے کہ وہاں پہنچتے پہنچتے روشنی ہو جائے، اور اس سے پہلے کہ دشمن ہوشیار ہو جلدی سے جا کر کے اس پہ ٹوٹ پڑیں، اس کے لیے یہ جو چھوٹے چھوٹے فاصلے ہوتے تھے، 5-10 کلومیٹر 15 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہوتا تھا، اس میں گھوڑوں کو بے تحاشا دوڑایا جاتا تھا۔ جب یہ گھوڑے دوڑتے تھے رات میں، رات کی تاریکی اور پتھروں کی چٹانوں پر ان کے پیر پڑتے تھے، ان کے ٹاپ پڑتے تھے تو آگ نکلتی تھی، اور یہ ہانپتے تھے۔ جب دوڑیں گے تو ہانپیں گے، سانس نہیں سماتی تھی۔ وہاں جانے کے بعد ان گھوڑوں کو آرام کرنے کا بالکل موقع نہیں ملتا تھا، سستانے کا بالکل موقع نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ اگر آرام کرنے کا موقع دے تو دشمن ہوشیار ہو جائے گا۔ وہ دشمن کیا، وہ سب ان کے آپس کے رشتہ دار ہوتے تھے، ایک دوسرے سے تعلقات ہوتے تھے، لیکن قبیلے الگ الگ ہیں، اوپر جا کر کے کہیں چچا ایک ہیں، چچا دادا ایک ہیں، کہیں اور اوپر جا کر کے سب ہیں، لیکن بس وہ جو سمجھتے تھے کہ یہ ہماری کمائی کا ذریعہ ہے۔ جس طرح کاروباری سمجھتا ہے نا کہ ہم نے سامان دیا، پیسے لیے، وہ سمجھتے تھے ہم نے محنت کر کے حملہ کیا، سامان لیا، ہمارا حق ہے۔ تو وہ سامنے والے ہوشیار ہو جائیں گے، وہ ان کو ختم کر دیں گے۔ انہوں نے بھی کوئی چوڑیاں تھوڑی پہنی ہوتی تھی، وہ کوئی کمزور لوگ تھوڑی ہوتے تھے، سب جنگجو ہوتے تھے۔ تو وہاں جانے کے بعد اچانک حملہ کرنا ہے، اور اس حملے میں تلواریں بھی چلتی تھیں، تیر بھی چلتے تھے، بھالے بھی چلتے تھے، انسانوں کو بھی لگتے تھے، گھوڑوں کو بھی لگتے تھے۔ اب آپ بتائیے گھوڑوں کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر جیت گیا گھوڑے کا مالک تو سامان مالک کو ملے گا، گھوڑے کو کیا ملے گا؟ اس کو جتنا چارہ ملتا ہے اتنا ہی ملے گا، جتنا پانی ملتا ہے اتنا ہی ملے گا، لیکن وہ اپنے مالک کی خاطر اپنی جان خطرے میں کیوں ڈال رہا ہے؟ مالک اشارہ کر رہا ہے آگے بڑھو، چاہے تیروں کی بوچھار ہو رہی ہو اور چاہے تلوار چل رہی ہو، چاہے نیزے برسائے جا رہے ہو، وہ پیچھے نہیں ہٹتا تھا، آگے بڑھتا تھا، صرف اس لیے کہ میرے مالک نے مجھے کھلایا پلایا ہے، میرے مالک نے مجھے پالا پوسا ہے، اس لیے مجھے اپنے مالک کے اشارے پر کام کرنا ہے، میری زندگی رہے یا چلی جائے۔ یہ جانور کا کردار تھا، اور یہ اس جانور کا کردار تھا جو اپنی پیٹھ پر ہاتھ نہیں رکھنے دیتا۔ اللہ نے فرمایا یہی تزکیہ ہے، یہی تربیت ہے۔ جب تک تربیت نہیں ہوتی، جب تک تزکیہ نہیں ہوتا، انسان اپنے مالک کا بے وفا ہوتا ہے، وہ اللہ کا کہنا نہیں مانتا۔ اور گویا اللہ تعالیٰ نے عربوں سے ایک طرح سے سوال کیا ہے، یہ بتلاؤ اگر تم اپنے مالک کے شکر گزار نہیں ہو، اگر تم اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتے تو تم اچھے یا تمہارا گھوڑا اچھا؟ تمہیں کوئی حق نہیں کہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھو، گھوڑے کو تمہارے اوپر سوار ہونا چاہیے، گھوڑا تم سے افضل ہے۔ تم نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ صرف چارہ دیا ہے، صرف پانی دیا ہے، صرف اس کی دیکھ بھال کی ہے، بس نا۔ ہم نے تو تم کو زندگی دی ہے، ہم نے تم کو ساری نعمتیں دی ہیں، تم نے گھوڑے کو جو چارہ دیا وہ بھی ہم نے پیدا کیا، تم نے نہیں پیدا کیا، تم نے گھوڑے کو جو پانی پلایا وہ بھی ہم نے پیدا کیا، تم نے نہیں پیدا کیا، تم نے اس کو زندگی نہیں دی، ہم نے زندگی دی، پھر بھی وہ تمہارا اتنا وفادار ہے، اور ہم نے تم کو سب کچھ دیا اور تم ہمارے وفادار نہیں ہو۔ تو یہ جو گھوڑے کو سدھانے کا عمل ہے، بالکل اسی عمل سے گزارنا پڑتا ہے نفس کو سدھانے کے لیے اور اس کی تربیت کرنے کے لیے۔ جب وہ کسی بڑے کے ماتحت بنتا ہے، اپنے کو حوالے کرتا ہے، میں تو کہنا مانوں گا، مجھے اچھی بات بتلائے، مجھے جو بات بتلائی جائے گی میں اس پر عمل کروں گا، چاہے میری عزت افزائی ہو، چاہے مجھے ڈانٹ پڑے۔ اللہ اکبر۔ جب فکر ہو جاتی ہے تزکیے کی، جب اس کی فکر ہو جاتی ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، کیا منہ دکھائیں گے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو اس مجمع میں بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہوگا، اور شاید حضرت آپ کے یہاں کبھی تشریف بھی لائے ہوں گے، یا قرب و جوار میں تو آئے ہوں گے، حضرت تو مدراس وغیرہ تو آتے رہتے تھے، بہت خوبصورت تھے، اور دیکھنے میں جتنے اچھے تھے اندر سے اس سے زیادہ اچھے تھے، علم میں بھی بہت پختہ تھا۔ حجت اللہ فی الارض، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے،
اور جو ہماری پوری جماعت اہل حق کے بڑے لوگوں میں ہیں ان کے پوتے تھے. پھر کم عمری میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم بن گئے تھے. تو اللہ نے عہدہ بھی اونچا دے دیا تھا، علم بھی خوب دیا تھا، خوبصورتی بھی دی تھی، خاندان کی نسبت بھی بہت بڑی تھی، لیکن اپنی فکر بھی تھی، تزکیہ ہوا تھا، اپنے آپ پر نظر بھی رہتی تھی. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب کسی کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے اور جب اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوتی ہے اور جب نفس روشن ہو جاتا ہے، جب قلب روشن ہو جاتا ہے اور اس پر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، تو حضرت مجدد صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایک نعمت عطا فرماتے ہیں جس کا نام ہے دید قصور. دید قصور کا مطلب یہ ہے کہ پھر کسی کو ٹوکنے اور بتلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو اپنی کمیاں خود نظر آتی ہیں اور وہ ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ یہ نعمت مجھے آپ کو بھی عطا فرمائے. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے بیعت تھے. حضرت کو خط لکھا، حضرت میں جب دفتر اہتمام میں بیٹھتا ہوں تو مجھے اپنے اندر بڑائی محسوس ہوتی ہے. ہم روزانہ کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تم کو معلوم نہیں ہے میں کون ہوں، تم جانتے نہیں ہو. تہجد گزار، جماعتوں میں وقت لگانے والا، مدرسے میں پڑھانے والا، اچھا بھلا نیک انسان، ذرا سی ناگواری ہوئی اور اندر کا جانور بولنا شروع کرتا، تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں. یہ کبر بول رہا ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الكبر، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا. اور جنت میں کبھی کون نہیں جائے گا؟ جس کو ایمان کی موت نصیب نہیں ہوگی. گویا حضور نے ڈرا دیا اگر کبر کا علاج نہیں کیا تو اس کا خطرہ ہے کہ خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا چاہے جتنی محنتیں کیوں. تو ڈرتے تھے لوگ کیا کہیں ہمارے اندر کبر تو نہیں ہے. تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی کے پاس لکھا حضرت میں بیٹھتا ہوں مجھے اپنے اندر بڑائی محسوس ہوتی ہے، اور کسی نے نہیں محسوس کیا تھا لیکن ان کو اپنے اندر محسوس ہو رہی. کیوں؟ دید قصور کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے خط پڑھا، جواب لکھا ذمہ داریاں کسی کے حوالے کر کے کچھ دنوں کے لیے میرے پاس آ جائیے. آگے تھانہ بھون ڈیوٹی لگا دی گئی، دروازے پر کھڑے ہو جائیے مسجد کے، جتنے لوگ آیا کریں ان کے چپل جوتے سیدھے کیے گئے. دارالعلوم دیوبند کا محتمم مسجد کے دروازے پر کھڑا ہے، چپل جوتے سیدھے کر رہا ہے. اپنی مرضی سے نہ شروع کر دینا، اپنی مرضی سے کرو گے کبر بڑھے گا تمہارے اندر. اور کیا، اور دیکھو میں کتنا اچھا آدمی ہو گیا، دیکھو میں سب کے جوتے چپل ٹھیک کر رہا ہوں. یہ جیسے ڈاکٹر دوا بتلاتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ کوئی اپنی مرضی سے دوا لے. میڈیکل اسٹور والوں کو اجازت، ہمارے یہاں ہندوستان میں تو سب کچھ چلتا ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک سب کو چلتا ہے. لیکن دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں اگر آپ کسی میڈیکل اسٹور میں جا کر کوئی دوا مانگے تو وہ میڈیکل والا کہے گا ڈاکٹر کا پرچہ لاؤ، کس ڈاکٹر نے لکھا، تمہارے لیے لکھا، تمہارے نام تمہارا آئی ڈی، تب جا کر کے دوا دے گا. بالکل اسی طرح روحانی امراض کے علاج کے لیے بھی شیخ کامل کی تشخیص اور تجویز ضروری ہے. اپنی مرضی سے کوئی کرے گا فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ایک بہت مشہور خلیفہ گزرے ہیں جو تقسیم کے بعد پڑوس کے علاقے کے تھے تو وہاں چلے گئے تھے، اپنے وطن وہیں کے تھے. اس وقت ملک ایک تھا. وہ جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، ماشاءاللہ خوبصورت بھی تھے. پنجاب والے ویسے بھی گورے چٹے ہوتے ہیں، اونچے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں. وہ پنجاب کے علاقے کے تھے، خوبصورت تھے اور بہت ذہین تھے، بہت ہونہار طالب علم تھے، بہت پختہ علم تھا، بہت نیک و متقی بھی تھے. حضرت سے بیعت تھے، حضرت کے پاس آئے، حضرت مجھے اپنے اندر بڑائی محسوس ہوتی ہے، ختم نہیں ہو رہی. حضرت نے فرمایا علاج بتلاؤں، کرو گے؟ ان کا حضرت اسی لیے آیا ہوں، آپ علاج بتلا دیجیے. فرمایا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن کرو گے تو فائدہ ہوگا. جی حضرت بتلا دیجیے. حضرت نے کچھ مدت مقرر کی، غالباً 40 دن یا کچھ. یہ 40 دن کی مدت ہے نا، تبدیلی میں اس کا بڑا اثر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر بلایا تھا، حضرت موسیٰ کوہ طور پر اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے، اللہ کے بلانے سے گئے تھے. اس
اس لیے کسی کو حق نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ پہ تنقید کرے. وہ اللہ کے بلانے سے گئے تھے, اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر بلایا تھا تو پہلے 1 مہینے کے لیے بلایا تھا, پھر اس مدت کو 40 دن کر دیا گیا تھا. قرآن پاک میں اس کا بیان. اور جو 3 چلے ہیں اس میں تو بے جان میں جان پیدا ہو جاتی ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 3 چلوں کے بعد اس کے اندر جان آ جاتی. تو یہ 40 دن اور 4 مہینہ 3 دن اس مدت کی بڑی اہمیت ہے. شرط یہ ہے کہ کام تزکیے کے ساتھ ہو, تربیت کے ساتھ ہو. تربیت کے بغیر نفع کے بجائے نقصان ہوگا. تو وہ آئے, حضرت مجھے اپنے اندر بڑائی نظر آتا. غالباً حضرت نے 40 دن بتلائے. اتنے دن تک ہر نماز الگ مسجد میں پڑھو, اور جس مسجد میں نماز پڑھنا وہاں سنت مت پڑھنا, سنت کسی اور جگہ جا کر کے پڑھنا. اور بس نماز کے بعد کھڑے ہو جایا کرو, اور کھڑے ہو کر کے اعلان کرنا, بھائیوں. اب جیسے ہی کھڑے ہوئے لوگوں نے سوچا مولوی صاحب ہیں, ہو سکتا ہے کوئی چندے کا اعلان کریں گے یا کوئی دینی بات بتلائیں گے, کوئی مسئلہ بتلائیں گے, کوئی دینی بات بتلائیں گے. علماء کا جو کام ہے. بھائیوں میری ایک درخواست ہے, سن لو. لوگ متوجہ ہو جاتے. آپ لوگ نیک لوگ ہیں, نمازی لوگ ہیں, میں بیمار ہوں, میرے لیے شفا کر دو. میرے اندر کبر کی بیماری ہے, دعا کر دو, میرے لیے دعا کر دو. میں دعا کر دو اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو دور کر دے. وہ جب درد کے ساتھ کہتے تھے لوگوں کی چیخیں نکل جاتی تھی. نہ معلوم کتنوں کے کبر کا علاج ہو گیا. اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا تھا اب اگر تم نے وہاں سنت پڑھی نا تو سب لائن لگا کے تم سے مصافحہ کریں گے تو انشاءاللہ کبر کی ایک تہ اور جم جائے گی. اس لیے فوراً چپل اٹھاؤ, نکل جاؤ. لوگ ڈھونڈتے رہ جائیں کہاں گئے مولوی صاحب, کسی اور مسجد میں جا کر کے پڑھو. مدت پوری کی اس طرح. ایسے ہوتے ہیں اپنے کو حوالے کرنے والے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے ہم اپنے کو حوالے کریں. کب تک مؤلفۃ القلوب بنے رہیں گے کہ خالی ہمیں نبھایا جا رہا ہے. ہم اپنے کو حوالے کریں. جیسے حضور کے زمانے میں مؤلفۃ القلوب تھے نا, کہ ان کو حضور نبھاتے تھے, اسی طرح اس زمانے میں مختلف دینی کاموں میں بہت سارے مؤلفۃ القلوب ہوتے تھے, اور اب تو ان کی اکثریت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سارے فتنے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے کو بڑوں کے حوالے کریں گے. نہیں, ہم کو تربیت چاہیے, جو علاج بتلایا جائے گا وہ کریں. جب یہ مدت پوری ہو گئی, آگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہو گیا. اسی دن حضرت نے اجازت الخلافت دی. اور پھر اللہ نے ان سے اتنا کام لیا کہ جس علاقے میں یہ اللہ والے جس علاقے میں چلے جاتے تھے علاقے روشن ہو جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل ہدایت کا چراغ ہوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا, غالباً زیلعی کی روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کا ایک جملہ ہے, قلوبہم مصابیح الہدی, ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو بھی ہدایت کے چراغ بنا. تو میرے دوستو, اللہ تعالیٰ عربوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم دیکھو, تم نے تھوڑا سا احسان کیا گھوڑے پر تو وہ تمہارا کتنا شکر گزار بن جاتا ہے, تمہارے اشارے پر اپنی جان دے دیتا ہے. حالانکہ جیتو گے تو مال تمہیں ملے گا, اسے تھوڑی ملے گا. تمہارا فائدہ ہوگا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر کسی سے دشمنی بھی ہے, عربوں کے یہاں دشمنیاں بھی ہوتی تھی, اور دشمنی یہ لوٹ مار کے لیے بھی جنگیں ہوتی تھی, دشمنیوں کے لیے بھی جنگیں ہوتی تھی, اور اسی کی وجہ سے دشمنیاں ہو جاتی تھی. اس نے وہاں لوٹ لیا, لوگ مر گئے, اب ان کو بدلہ لینا ہے, پھر ان کو بدلہ لینا ہے. تو دشمنی انسانوں کی ہوتی ہے, دشمنی گھوڑوں کی تو نہیں ہوتی نا. لیکن گھوڑے بھی اپنی جان دیتے تھے, گھوڑے بھی خون میں نہاتے تھے, گھوڑوں کی بھی کشتوں کے پشتے لگتے تھے, گھوڑوں کے بھی بدن سے خون کا فوارہ نکلتا تھا. اس کے باوجود وہ سب کچھ اس لیے برداشت کرتے تھے کہ ہمارے مالک نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے. تو ہمارا مالک اللہ, اس نے ہمارے ساتھ کتنی بھلائی کی ہے, ہم اللہ کے ناشکرے کیوں ہیں؟ لیکن اللہ کا شکر گزار بننے کے لیے اسی پروسیجر کو پورا کرنا پڑتا ہے جس پروسیجر سے اس گھوڑے کو سدھایا جاتا ہے. یہ سمجھایا ہے اللہ تعالیٰ نے, یہ تزکیے کا نسخہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ العادیات میں بیان فرمایا ہے. یہ سب صرف گھوڑوں کی کہانی نہیں ہے. اب تو ہم لوگ قرآن کو بھی قرآن کی طرح نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے, قرآن تربیت کے لیے نازل ہوا ہے, قرآن صرف قصے کہانی سنانے کے لیے تھوڑی نازل ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعادیات ضبحا, ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہانپتے دوڑتے ہیں. عدون کہتے ہیں دوڑنے کو, اور ضبحن کہتے ہیں ہانپنے کو. والعادیات ضبحا, جن کی سانس نہیں سما رہی ہوتی, جن کو آرام کی شدید ضرورت ہوتی ہے, جن کو سخت پیاس لگی ہوتی ہے,
لیکن اس کے باوجود مالک کا اشارہ ہے کہ دوڑو تو ہانپ رہے ہوتے ہیں اور دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور اتنا تیز دوڑتے ہیں. فالموریات قدحن، قدحن کہتے ہیں پیر مارنے کو، اور موریات ایرا ان کے معنی ہے آگ جلانا. فالموریات قدحن، ان کے ٹاپ پڑنے سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی. پھر فالمغیرات صبحن، اور پھر مقام پر پہنچ کر صبح صبح روشنی ہوتے ہی حملہ آور ہو جاتے ہیں. ان کی کس سے دشمنی ہے؟ وہ کیوں کسی پر حملہ کرتے ہیں؟ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور ان کے حملے کے نتیجے میں، ان گھوڑوں کے بھاگ دوڑ کے نتیجے میں گرد و غبار کا ایک طوفان اٹھتا ہے. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اس غبار کے اندر وہ مجمع میں گھس جاتے ہیں. عربوں کو پوری بات سمجھ میں آ گئی. ان کا روز کا تجربہ تھا، ان کی زندگیاں گزری تھیں، ان کی نسلیں اسی ماحول میں پلی بڑی تھیں، وہ اسی ماحول میں بچپن سے جوان ہوئے تھے، ان کے باپ دادا اسی ماحول میں پلے بڑے تھے. ان سے زیادہ اس کو کون سمجھتا؟ ہاں واقعی گھوڑے تو اتنے وفادار ہوتے. پھر اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکر ہے. تو تم اچھے کہ گھوڑا اچھا؟ تم اپنے کو جانور سے اچھا سمجھتے ہو؟ تم اپنے کو جانور سے افضل سمجھتے ہو؟ تم بدترین جانور ہو اگر تمہاری تربیت نہیں ہوئی تو. تم جانوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر تمہاری تربیت نہیں ہوئی. اگر تم اپنے رب کے فرما بردار نہیں بنے، اس کے شکر گزار نہیں بنے، تو جانور تم سے کہیں اچھا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ عجیب لوگ ہیں، ان کے دل ہیں لیکن دلوں سے یہ سمجھتے نہیں. دل سے مراد دل و دماغ کا پورا سسٹم، یہ اپنے دلوں سے سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں. اتنا ہی دیکھتے ہیں جتنا جانور دیکھ لیتا ہے. یہ چارہ ہرا ہے، یہ چارہ سوکھا ہے، یہاں کھانا اچھا ملتا ہے، یا پانی اچھا ملتا ہے، یا مزہ آتا ہے، بس اتنا ہی دیکھتے ہیں آنکھوں سے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن یہ ان کانوں سے سنتے ہی نہیں. یعنی انسان کو جیسے سننا چاہیے ویسے نہیں سنتے، بس جانور کی طرح سن لیتے ہیں، کچھ آوازیں محسوس کر لیتے ہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. اولئک هم الغافلون، اس لیے کہ یہ اپنے رب سے غافل ہیں، یہ اللہ سے غافل ہیں. تو اگر انسان اللہ کا شکر گزار نہیں بنا، اگر انسان کی تربیت نہیں ہو، شکر گزار صرف ہاں کہہ دینے سے نہیں بن جاتا، صرف ہاتھ اٹھا دینے سے نہیں بن جاتا، اور صرف نیت کر لینے سے نہیں بن جاتا. شکر گزار بننے کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور تربیت کا ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے. جیسے صرف نیت کر لیا کہ میرا گھوڑا سج جائے تو نہیں سج جاتا، اس کا ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے جس سے گزرنا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح تربیت کا بھی ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے، اس سے گزرنا پڑتا ہے، کسی کی نگرانی میں رہنا پڑتا ہے اور بہت دن تک رہنا پڑتا ہے. اپنے کو مکمل حوالے کرنا ہوتا ہے. جب بندہ اپنے کو مکمل کسی بڑے کے حوالے کرتا ہے تب جا کر وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر پاتا ہے. اور اسلام نام ہے اپنے کو اللہ کے حوالے کرنے کا. اور جب تک بندہ اپنے کو اللہ کے مکمل حوالے نہیں کرتا اس وقت تک اس کو کسی عمل کا کوئی اجر نہیں ملتا. اللہ کے اس کا اکاؤنٹ ہی نہیں کھلتا. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، ہاں سنو، جس نے کامل اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے. یہ فا تعقیب کا ہے، علماء نوٹ کریں. تعقیب کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلا کام ہونے کے بعد دوسرا کام ہوتا ہے. جب اسلام کا عمل مکمل ہو گیا، یعنی جب اس نے اپنی ذات کو مکمل اللہ کے حوالے کر دیا، تب جا کر اس کا اللہ کیا اکاؤنٹ کھلتا ہے، تب جا کر اس کو اجر ملتا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ملتا. یہ کیسے اپنے کو حوالے کرتا ہے؟ اللہ تو نظر نہیں آتے، اللہ کے رسول بھی سامنے موجود نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتے، تو کیسے حوالے کرے گا؟ اگر ڈائریکٹ کہے میں نے اپنے کو اللہ کے حوالے کیا اپنی مرضی سے اور اللہ کے رسول کے حوالے کیا، تو وہ تو اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کرے گا. نفس کے فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی زندہ مربی ہو، اس کا کوئی زندہ شیخ ہو، وہ اپنے کو اس کے حوالے کرے، وہ اس کو روکے ٹوکے نصیحت کرے ہدایت دے، اور اس کو اچھا لگے یا برا لگے، خوشی ہو یا ناگواری ہو، وہ اس کو مانے، سرا میں ذرا میں مکارے میں ہر موقع پر اس کی بات مانے، تب جا کر اسے حوالے کرنا آتا ہے، پھر جا کر وہ مکمل اللہ کے حوالے ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہے انسانوں تم خود فیصلہ کر لو کہ اگر تمہاری تربیت نہیں ہوئی، تم اللہ کے شکر گزار نہیں بنے، تو تم اچھے ہو یا جانور اچھا ہے. تمہیں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنے کا حق ہے یا گھوڑے کو تمہاری پیٹھ پر بیٹھنا چاہیے؟
ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکر ہے. دیکھو تمہارا گھوڑا کتنا شکر گزار ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور ہر ایک اس کا اعتراف کرے گا، کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہاں واقعی ہاں ہوتی تو ہے ہم سے یہ غلطی. کیوں ہوتی ہے بھائی؟ کوشش تو کرو اس کو دور کرنے کی. ہر آدمی مانتا ہے، کم از کم ہر ایمان والا مانتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں چاہتا تو ہوں اچھا بن جاؤں لیکن بن نہیں پا رہا. تو کیا اچھا بننا ناممکن ہے؟ اگر اچھا بننا ناممکن ہوتا تو صحابہ کرام اچھے نہ بنے ہوتے. اگر اچھا بننا ناممکن ہوتا تو ہر زمانے میں اولیاء کرام اچھے نہ بنے ہوتے. اور اگر اچھا بننا ناممکن ہوتا تو اللہ اچھے بننے کا مطالبہ نہیں کرتے. اللہ کسی ناممکن عمل کا مطالبہ نہیں کرتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ سمجھنا کہ اللہ نے تو کہا ہے اچھے بنو اور میں اچھا بن نہیں سکتا، یہ اللہ پر الزام لگانا ہے کہ گویا اللہ نے مجھ سے ایسا مطالبہ کیا ہے جس کو میں کر نہیں سکتا. الدین یسر، دین آسان ہے. اللہ نے جو بھی مطالبہ کیا اس پر عمل کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے. جیسے گھوڑے کے لیے وفادار بننا آسان ہے بشرطے کہ اس کو پروسیجر سے گزر جائے. بالکل انسان کے لیے بھی اللہ کا شکر گزار بننا مشکل نہیں ہے، آسان ہے بشرطے کہ انسان بننے کے لیے تیار ہو. تو ہر آدمی اس کا گواہ ہے، ہر گنہگار جانتا ہے ہاں میں غلط کر رہا ہوں. جھوٹ بولتا ہے اس کا دل کہتا ہے تم غلط کر رہے ہو، یہی تو نفس لوامہ ہے. وہ بدنگاہی کرتا ہے اس کا نفس کہتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. وہ غیبت کرتا ہے اس کا نفس کہتا ہے بھی غلط کر رہے ہو، لیکن چھوٹتا نہیں ہے. یعنی نفس لوامہ بن گیا ہے لیکن نفس مطمئنہ نہیں ہو سکا. اور اللہ نے جنت میں جانے کے لیے تذکرہ کیا کہ نفس مطمئنہ ہوگا تو جنت میں جائے گا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اصل میں ساری برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے. دنیا کی محبت جس کو اللہ نے خیر کہا. دنیا بہت خیر ہے، اللہ کی نعمتوں میں بہت خیر ہے. مال دولت اولاد یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ سب دل کے باہر ہو، دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اور ان سب کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمتیں چھیننے کے لیے نہیں آئے، اللہ کی نعمتوں سے روکنے کے لیے نہیں آئے. حضور نے جو نہیں کہا کھانا بند، پانی بند، بیوی سے ملاقات بند، گھر چھوڑ دو، ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ، جنگل میں چلے جاؤ. نہیں، یہ رہبانیت ہے جس کو کچھ لوگوں نے اپنا لیا تھا اور وہ اس کا حق نہیں ادا کر سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. تمہیں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، گھر میں بھی رہنا ہے، بال بچوں کے ساتھ بھی رہنا ہے، لیکن اس طرح رہنا ہے کہ ان میں سے کسی کی محبت تمہارے دل میں غالب نہ ہونے پائے، ان میں سے کسی چیز کی محبت تم سے اللہ کی نافرمانی نہ کرانے پائے. اللہ کی محبت اتنی غالب ہو کہ ان میں سے ہر چیز کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق. یہاں کیا مصیبت ہے؟ دل کے اندر دنیا گھس گئی ہے، زندگی کی محبت آ گئی. جس کو اللہ کا یقین نہیں ہوتا اس کو زندگی سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور جس کو زندگی سے محبت ہوتی ہے اس کو جینے کا مزہ نہیں آتا. اس لیے کہ زندگی تو روزانہ کم ہوتی ہے نا، روزانہ کمزوری بڑھتی. اب دیکھیں ہم بوڑھے ہیں، 8-9 سال پہلے آپ کے شہر آئے تھے، اس وقت ماشاءاللہ زیادہ کام کر لیتے تھے، زیادہ طاقت تھی. آج اس کے مقابلے میں بہت کم ہو گئی، روزانہ کم ہوتی جاتی ہے نا. اب اگر زندگی سے محبت ہے تو اگر انسان خوب کما رہا ہے تو ایک طرف دولت بڑھ رہی ہے، دوسری طرف زندگی گھٹ رہی ہے. ایک طرف مکان بڑا ہو رہا ہے، گاڑی نئی آ رہی، دوسری طرف قوتیں کم ہو رہی، تو اس کا افسوس بڑھتا ہے، ہائے سب چھوٹ جائے گا، ہائے سب چھوٹ جائے گا. تو وہ مر کے جیتا ہے، اسے جینے کا مزہ نہیں آتا، نہ کھانے کا مزہ نہ پینے کا مزہ. اور جس کو اللہ کا یقین ہوتا ہے، آخرت کا یقین ہوتا ہے، میں دنیا میں آخرت بنانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کو راضی کرنے آیا ہوں، جتنے دن اللہ رکھیں گے رہوں گا، اس کے بعد آرام سے اپنے اللہ کے پاس چلا جاؤں گا. تو آخری دن تک اس کو کھانے کا بھی مزہ آتا ہے، پینے کا بھی مزہ آتا ہے، مکان بھی اچھا لگتا ہے، بال بچے بھی اچھے لگتے ہیں. وہ دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. کتنے بندے جن کے پاس گھر نہیں، اللہ نے مجھے اتنا اچھا گھر دیا ہے. کتنے بندے جن کو اولاد نہیں، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے. کتنے بندے جو بھوکے ہیں ننگے ہیں، اللہ نے مجھے کھانے کو دیا، کپڑا دیا. ہر نعمت پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور ہر نعمت میں مزہ آتا ہے. اس لیے یاد رکھو، اللہ کا کہنا ماننے سے دنیا اجڑتی نہیں ہے، اللہ کا کہنا ماننے سے دنیا مزیدار بنتی ہے. شیطان کا کہنا ماننے سے دنیا بھی اجڑ جاتی ہے. جب مزہ ہی نہ آیا تو سب کچھ کس کام کا؟ اچھا سے اچھا کمرہ ہو، اچھا سے اچھا بستر ہو، اگر نیند ہی نہ آئے تو کمرہ کس کام کا، بستر کس کام کا، بیڈ کس کام کا، کمرے کی خوبصورتی اور اس کی تزئین کس کام کی؟ لیکن شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں الٹے راستے پر چلاتا ہے.
تو ضرورت ہے اس کی کہ ہم محنت کر کے اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالیں، اور وہ بھی نکلتی ہے کسی کی نظر کیمیا اثر سے، وہ بھی نکلتی ہے کسی کی صحبت سے، وہ بھی نکلتی ہے کسی کی روک ٹوک سے، ورنہ یہ محبت بڑھتی ہے، جاہ کی محبت بڑھتی ہے، مال کی محبت بڑھتی ہے۔ جیسے جیسے انسان کی دینی محنتیں بڑھتی جاتی ہیں ویسے ویسے اگر تربیت نہیں ہوئی، کسی کی نگرانی میں نہیں رہا تو حب جاہ بڑھتا جاتا ہے، اور جیسے جیسے دنیا کی محنت بڑھتی جاتی ہے حب مال بڑھتا جاتا ہے۔ حب مال بھی زہر ہے، حب جاہ بھی زہر ہے، اور حب جاہ حب مال سے زیادہ خطرناک زہر۔ آسانی سے نہیں نکلتا ہے لیکن نکالنا پڑتا ہے۔ اللہ میرے دل سے بھی نکال دے، آپ کے دل سے بھی نکال دے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس کے دل میں دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے، مال کی محبت بہت زیادہ ہے، سامان کی محبت بہت زیادہ ہے، زندگی کی محبت بہت زیادہ ہے، اور اس کو ساری بھلائی اسی کے اندر نظر آتی ہے، آخرت سے یہ غافل ہے۔ تو کیا یہ بھول گیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ مرنا بہت اہم بات نہیں ہے، مرنے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ عرب یہی تو سمجھتے تھے مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے، اس لیے زندگی میں جو مزے کرنے ہیں کر لو۔ لیکن جب ان کو یہ بتلایا گیا نہیں نہیں مر کر ختم نہیں ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو وہ کہتے تھے ارے دوبارہ اٹھنا پڑے گا، بھائی تب تو بڑا نقصان ہو جائے گا، اگر واقعی دوبارہ اٹھنا پڑا تب تو بڑا نقصان ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم نے وہاں کی تو تیاری نہیں کی۔ اور یہ بات وہ مذاق میں کہتے تھے، یہ سمجھ کر کہ اٹھنا تو ہے نہیں۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، اسے پتہ نہیں ہے کہ قبروں کے اندر جتنے مردے ہیں سب اٹھائے جائیں گے اور سب کے اعمال سامنے آئیں گے۔ کوئی بات نہیں، ہم کہہ دیں گے اللہ ہم نے تو سب نے کیا ہی نہیں کیا تھا، اتنی نمازیں پڑھی تھی، اتنے روزے رکھے تھے، اتنے حج کیے تھے، اتنے عمرے کیے تھے، اتنا صدقہ کیا تھا، اتنی مسجدیں بنوائی تھی، اتنے مدرسے بنوائے تھے، اتنے بچوں کی مدد کی تھی، اتنا وقت جماعت میں لگایا تھا، یہ کیا تھا یہ کیا تھا، یہ کہہ دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے کیسے کہہ دو گے؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے سینوں کے اندر جو چھپا ہوا ہے وہ بھی نکالا جائے گا، اور پھر تمہاری نیتوں کو تمہارے اعمال کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اور جیسی ہی نیتیں جڑیں گی تو اعمال کی شکلیں بدل جائیں گی، جو حقیقت ہوگی وہ سامنے آ جائے گی۔ اللہ، تو مرنے سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور دوبارہ اٹھائے جانے سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ ہمارا حساب ہوگا، اور حساب سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ صرف ظاہری اعمال کا حساب نہیں ہوگا، دل کے اندر کی چھپی ہوئی نیتوں کو نکال کر کے ہر عمل کے ساتھ اس کی نیت کو جوڑا جائے گا، اور عمل کے ساتھ نیت کو جوڑنے کے بعد پھر جو عمل کی اصل شکل ہے وہ سامنے آ جائے گی، پھر اس کا حساب ہوگا۔ اب ہم جائزہ لے لیں اپنا، ہم دے پائیں گے اپنا حساب، ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے، ہم دے پائیں گے اپنا حساب۔ اگر خطرہ ہے کہ نہیں دے پائیں گے تو حساب تو دینا ہی پڑے گا، موت سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ کے پاس جانے سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، ہر ایک کو اللہ کے پاس جانا ہے، تو پھر سمجھداری یہ ہے کہ اس کی تیاری شروع کر دی جائے، اور انتظار کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ موت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں ہے، ابھی اسی وقت نیت کی جائے اور آج سے تیاری شروع کی جائے۔ کریں گے نا سب لوگ انشاءاللہ؟ اس میں کسی انتظار کی گنجائش نہیں۔ بچوں کی شادی کے لیے تاریخ مقرر کی جا سکتی ہے، گھر بنانے کے لیے تاریخ مقرر کی جا سکتی ہے، مسجد بنانے کے لیے تاریخ مقرر کی جا سکتی ہے، کسی اور کام کے لیے تاریخ مقرر کی جا سکتی ہے، اپنی زندگی بدلنے کے لیے کوئی تاریخ مقرر نہیں کی جا سکتی۔ جس وقت بات سمجھ میں آ گئی اسی وقت سے نیت کر کے زندگی بدلنے کی ابتدا کرنا ہے، جب جاگے تب سویرا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، اس دن ان کے رب کو ان کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوگا، یعنی تمہاری دھوکے بازیاں جو دنیا میں تم چلاتے تھے وہ اللہ کے پاس نہیں چل پائیں گی، اللہ کو تمہارے ہر عمل کی پوری حقیقت معلوم ہے، اور وہ تمہارے نیت کے اندر چھپی ہوئی ہے، اللہ نیتوں کو نکال کے جب جوڑیں گے تو تم کو بھی معلوم ہو جائے۔ یہ ہے میرے دوستو تزکیہ، جو جانور کو، اجڑ جانور کو اتنا اچھا بنا دیتا۔
پہلے وہ جو اجڑ تھا تو اجڑ پنا بھی اس کے اندر تھا، اور بعد میں وہ سد گیا تو اس کی شرافت، اس کی وفاداری بھی اس کے اندر ہے. کہیں باہر سے لا کر کے اس کو وفاداری کا لباس نہیں پہنایا گیا. بالکل اسی طرح فجور بھی نفس کے اندر ہوتا ہے، تقویٰ بھی نفس کے اندر ہوتا ہے. جب نفس کی تربیت ہو جاتی ہے تو فجور ختم ہو جاتا ہے، تقویٰ ابلنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے زمین پر محنت کی جاتی ہے تو اندر سے غلے ابلنے لگتے ہیں، خزانے ابلنے لگتے ہیں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آئے ہیں. حقیقت میں جن کا تزکیہ ہو گیا وہی انسان ہیں. ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، اور بہت بڑے باپ کے بہت بڑے بیٹے. اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے بھی بڑا کام لیا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو ہندوستان میں حدیث کے امام ہیں، مسند الہند ان کا لقب ہے. ہندوستان میں جتنے علمی سلسلے، چاہے وہ دیوبندیوں کا ہو، چاہے بریلویوں کا ہو، چاہے اہل حدیث حضرات کا ہو، سب کا حدیث کا سلسلہ حضرت شاہ ولی اللہ سے ملتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ سب کے استاذ ہیں، سب کے امام ہیں. ان کے صاحبزادے ہیں حضرت شاہ عبد العزیز، وہ بھی سب کے استاذ اور سب کے امام ہیں. بلکہ اہل نظر کا اس میں اختلاف ہے کہ باپ کا مقام، باپ کا علمی مقام زیادہ بلند تھا یا بیٹے کا. یہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مہدیان میں رہتے تھے. جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد تشریف لاتے تھے، دہلی کی جامع مسجد. باقی نمازیں وہ اپنے قریب کی مسجد میں پڑھتے تھے. تو لوگ لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ شاہ صاحب کی زیارت کر لیں. اخیر عمر میں حضرت شاہ صاحب نے یہ کیا کہ جب وہ تشریف لاتے تو اپنے خادم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اور چہرے پر آگے جو رومال ڈال لیتے تو کسی کو چہرہ نہیں نظر آتا. لوگ مایوس ہونے لگے. لوگوں نے ان کے خادم سے کہا کہ حضرت سے درخواست کریں، ہم تو حضرت کو روکتے بھی نہیں، ہم تو حضرت سے مصافحہ بھی نہیں کرتے، کم از کم جمعے کے دن ہم حضرت کا چہرہ دیکھ لیتے تھے، ہمارا دل روشن ہو جاتا تھا. اور واقعی اللہ والوں کا چہرہ دیکھنے سے بھی فائدہ ہوتا. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ والے وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے. تو کم از کم حضرت اپنا چہرہ تو دکھا دیا کریں. خادم نے عرض کیا حضرت لوگ یہ کہہ رہے ہیں. حضرت نے سنی انس نکل. پھر لوگوں نے کہا، ایک دن جمعے کا دن تھا، غالباً نماز پڑھ کے واپس جا رہے تھے. خادم نے کہا حضرت آپ کا کیا نقصان ہے، کھول دیجئے چہرہ. حضرت نے اپنا رومال اٹھایا اور خادم کے سر پہ ڈالا. اپنا چہرہ کھولا اور اپنا رومال اٹھا کر خادم کے سر پہ ڈالا تو وہ خادم بے ہوش ہو کے گر گئے. ان کو اٹھایا گیا، پانی کا چیٹا دیا گیا، لوگ لے گئے. بعد میں کسی نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ کہنے لگے اتنا بڑا انسانوں کا مجمع تھا، جیسے ہی حضرت نے اپنا رومال میرے سر پر ڈالا تو اس پورے مجمع میں اکا دکا کہیں انسان تھے، باقی سب جانور تھے. عالم مثال میں جیسا عمل ہوتا ہے ویسی شکل ہوتی ہے. جو ہر ایک کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے اس کی شکل سانپ یا بچھو جیسی ہوتی ہے. جو زبردستی ہر ایک سے لڑتا بھڑتا رہتا ہے اس کی شکل کتے جیسی ہوتی ہے. جس کو سوائے کھانے کے اور کوئی کام نہیں ہے اس کی شکل بڑے بڑے پیٹ والے موٹے تازے جانوروں جیسی ہوتی. جیسے اعمال ویسی شکل. تو جیسے جیسے اعمال تھے لوگوں کے ویسی شکلیں نظر آئی، سب جانور نظر آئے. میرے دوستو، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام انسانوں کو انسان بنانے کے لیے تشریف لائے ہیں، ورنہ انسان نہیں ہوتے، جانور ہوتے ہیں. یہاں بظاہر انسان نظر آتے ہیں لیکن قیامت کے دن جب اعمال سامنے آئیں گے تب پتہ چلے گا کون کیا تھا. ابھی حج کا موقع ہے، ماشاءاللہ سب لوگ حج کرنے جائیں گے. کیا ہوتا ہے وہاں؟ غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس کا یا عبداللہ ابن مسعود کا، مجھے اس وقت خیال آ رہا ہے کہ غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس کا واقعہ. ان سے ان کے کسی خادم نے، کسی شاگرد نے کہا حضرت حاجیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، حاجیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. حضور کے بعد نئے نئے علاقے جب داخل ہونے لگے اسلام میں اور حج کے لیے بڑا مجمع آنے لگا، وہ بڑا مجمع بھی آج کے اعتبار سے تو چوتھائی بھی نہیں تھا، آج تو بہت بڑا مجمع ہوتا ہے.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اس زمانے میں ارشاد فرمایا تھا، خیر القرون میں، صحابہ کا دور تو خیر القرون ہے، فرمایا تھا حاجیوں کی تعداد تو گھٹ گئی ہے، یہ کہو مجمع بڑھ گیا ہے۔ حاجیوں کی تعداد تو گھٹ گئی ہے، یہ کہو کہ مجمع بڑھ گیا ہے۔ حج تو اس کا ہوتا ہے جس کا تزکیہ ہوا، حج تو اس کا، عمرہ تو اس کا ہوتا ہے جس کا تزکیہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر ہمارے حج کا کیا ہوگا؟ پھر ہمارے عمروں کا کیا ہوگا؟ پھر ہمارے دینی اعمال کا کیا ہوگا؟ اللہ کرے میرا بھی تزکیہ ہو جائے، آپ کا بھی تزکیہ ہو جائے، اللہ کرے، یعنی اللہ کرے میں بھی انسان بن جاؤں۔ اسی لیے ہمارے بزرگ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انسان ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہونا آسان ہے، انسان بن کر مرنا بہت مشکل ہے۔ جو بنتا ہے، جو بناتا ہے، وہی جانتا ہے کہ کتنا مشکل ہے۔ تو ہمیں اللہ نے انسانوں کے گھر میں پیدا کیا، ہمیں انسانوں کی شکل صورت دیکھ کر اللہ نے پیدا کیا، اور ہمیں اللہ نے انسان بننے کی صلاحیت دی ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام انسان نما جانوروں کو حقیقت میں انسان بنانے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ اللہ کرے کہ ہم انسان نما جانور بن کر نہ بنے، نہ مرے، ہم حقیقت میں انسان بن کر مریں، اور جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں بھی یہ پیغام ملے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ چلو تم زندگی بھر اللہ سے خوش رہے، نفس مطمئنہ سے کہا جائے گا اب آ جاؤ، اللہ بھی تم سے خوش ہے، میرے نیک بندوں میں شامل ہو کر ہمیشہ کے لیے جنت میں چلو۔ تو یہ نفس کے تین مدارج، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس لوامہ تو ہے ہمارا، گناہ کرتے ہیں احساس ہوتا ہے، کتنے ایسے ہیں بیچارے جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، وہ نفس امارہ والے۔ اللہ کرے ہمارا نفس مطمئنہ بن جائے، بیچ میں اٹکنے سے کام نہیں چلے گا جب تک کنارے نہ پہنچیں گے۔ جیسے ایک آدمی ندی میں تیر رہا ہے، ندی کی گہرائی 100 میٹر ہے، اس نے 90 میٹر پار کر لیا اور پھر ہاتھ پیر چھوڑ دیا، تب بھی ڈوبے گا؟ ارے بیچ میں نہیں ڈوبا، کنارے ڈوبے گا، کنارے پہنچنا ضروری ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، نفس کا نفس لوامہ بن جانا کافی نہیں ہے، مطمئنہ بننا ضروری ہے، اس کی ابھی نیت کریں۔ اور آج تک جتنی اللہ کی نافرمانی ہوئی اس سے سچی پکی توبہ کریں۔ اللہ مجھے بھی سچی توبہ نصیب فرمائے، آپ کو بھی سچی توبہ نصیب فرمائے۔ ہم اسی نیت سے توبہ کے کلمات پڑھیں اور آگے اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنے کی نیت کریں، اپنے کو کسی نہ کسی کے حوالے کریں۔ اگر کسی سے باقاعدہ بیعت اور اصلاح کا تعلق ہے تو اپنے کو مکمل اس کے حوالے کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کو اپنے حالات بتلائیں۔ نہیں تعلق ہے تو استخارہ کریں اور اپنا کوئی شیخ منتخب کریں، اس لیے کہ یہ مشائخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اب ان کے نائب کرتے، کسی نہ کسی کے ذریعے ہوگا، خود بخود نہیں ہوگا۔ خود بخود ہو جاتا تو اللہ قرآن کو کسی آسمان، کسی پہاڑ کی چوٹی پر اتار دیتے کہ فلاں جگہ قرآن رکھا ہوا ہے، جاؤ پڑھ لو، لائبریری میں رکھا ہے جاؤ پڑھ لو۔ ایسے نہیں ہوتا کام، کسی انسان کی ضرورت ہوتی ہے، کسی مربی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں اپنی تربیت کرانا چاہتے ہیں، وہ توبہ کے کلمات پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ بیعت کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا حضور کوئی نصیحت کر دیجئے، مختصر نصیحت کیجئے جس پر میں عمل کر سکوں۔ تو حضور نے فرمایا صلی صلاۃ مودع، ہر نماز اس طرح پڑھا کرو کہ گویا آخری نماز ہے۔ کیا پتہ اس توبہ کے بعد ہمیں زیادہ مہلت ملے یا نہ ملے، اس لیے بس نیت کر لیں ہم نے زندگی بدلنے کا ارادہ کر لیا اور ابھی سے شروع کر لیں۔
بسا اوقات بندہ کام نہیں کر پاتا لیکن اس کی نیت وہ کام کر جاتی ہے جو عمل کرنے سے نہیں ہو پاتا۔ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ نیت کر لی، ابھی اپنے کو بدلنے نہیں پایا، اللہ نے بلا لیا تو اللہ کہیں گے بندے نے تو نیت کر لی تھی، اب میں نے مہلت نہیں دیا اس لیے بدل نہیں پایا، چلو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اس لیے اب جان بوجھ کے کوئی گناہ نہیں کرنا، ہو جائے فوراً نادم ہونا ہے، فوراً شرمندہ ہونا ہے، فوراً توبہ کرنا ہے، اور اپنے شیخ سے رابطہ کر کے پوچھنا ہے بار بار گناہ ہو رہا ہے، چھوٹ نہیں رہا، مجھے کوئی راستہ بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے۔ اور اگر وہ کہیں سب کچھ چھوڑو اور اتنے دنوں کے لیے میرے پاس آ جاؤ، چھوڑو اور جاؤ، خدا نہ خواستہ کینسر ہو جائے تو ڈاکٹر کہے آ جاؤ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاؤ 2 مہینے کے لیے، سب چھوڑ کے ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، جان بچانی ہے۔ ارے جان بچانے سے زیادہ اہم ایمان بچانا ہے، جان بچانے سے زیادہ اہم آخرت کی رسوائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جن لوگوں نے بیعت کی نیت کی ہے وہ ذرا معمولات کو غور سے سن لیں، صبح و شام کی تسبیحات پڑھیں، وہ تو انشاءاللہ پہلے سے پڑھتے ہوں گے لیکن ان پر خوب پابندی کے ساتھ ان کو پڑھیں، اللہ ان پر استقامت نصیب کرے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ایک پارہ ہو تاکہ مہینے میں ایک قرآن ختم ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر کسی مجبوری سے کم نہیں پڑھ پاتے، کم وقت ملتا ہے تو تھوڑا پڑھیں لیکن پڑھیں ضرور۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، غفلت بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے پاک کرے۔ اور روزانہ تھوڑا سا وقت نکالیں اللہ کی یاد کے لیے، جس میں بس اللہ کی یاد میں ڈوب جایا کریں، جس کو سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے تبتل کہا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کو اس طرح یاد کریں آپ کہ ہر چیز سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں۔ وہ عمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر کرتے تھے، بس اللہ کی یاد میں کھو جایا کرتے تھے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ مراقبے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ذکر کے مراقبے اور فکر کے مراقبے۔ ابھی جو بتلایا جا رہا ہے یہ ذکر کا مراقبہ ہے، بعد میں جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ فکر کا مراقبہ بھی بتلایا جائے گا۔ اور فکر ذکر سے افضل ہے لیکن وہاں تک پہنچنے میں کچھ وقت لگتا ہے، مدارج ہیں، دھیرے دھیرے آدمی پہنچتا ہے، جیسے سیڑھی چڑھ کر کے پہنچتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا وقت نماز کے بعد مصلی پر مسجد میں یا اذان کے بعد جلدی سے مسجد میں آ گئے، سنت پڑھ لی، اور اس کے بعد 10 منٹ 15 منٹ کا جو وقت ہے تو بس دل لگا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھ اس لیے بند کرائی جاتی ہے کہ آنکھیں بند کر لیں گے تو باہر کی چیزوں کے خیالات نہیں آئیں گے۔ سر کو جھکا کر پورا دھیان دل پر جمائیں اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہیں کہنا، بس یہ نیت کرنا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ آپ یقین مانیں اگر آپ نے اس طرح پابندی سے کیا اور ساتھ میں تقوی کا اہتمام کیا اور اپنے کو گناہوں سے بچایا، بہت جلد انشاءاللہ وقت آئے گا کہ آپ ذرا دل کی طرف متوجہ ہوں گے اور آپ کو محسوس ہوگا کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ پھر تو ایسا مزہ آتا ہے کہ اٹھنے کا دل نہیں چاہتا۔ پہلے شروع میں منٹوں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، پھر گھنٹوں کے بعد بھی اٹھنے کا دل نہیں چاہتا۔ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، یو پی کے ایک علاقے کے ہیں، جب وہ بیعت ہوئے پہلے بہت آزادی کی ان کی زندگی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی بدلی مکمل۔ تو ایک مرتبہ ان کا فون آیا، حضرت آج تو میں نے 5 منٹ مراقبہ کیا، مجھے ایسا لگا جیسے 50 منٹ گزر گئے۔ میں نے کہا ہاں کرتے رہیں، ایک وقت آئے گا 50 منٹ مراقبہ کریں گے، آپ کو لگے گا ابھی تو 5 منٹ بھی نہیں ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کا فون آیا، حضرت آج تو واقعی میں نے 50 منٹ مراقبہ کیا، مجھے گھڑی دیکھ کر یقین نہیں آ رہا، میں تو سمجھا تھا ابھی تو بیٹھا ہوں، شاید 5 منٹ گزرا ہوگا۔ اللہ کی یاد میں ایسی مزہ آتا ہے، جب اللہ کی یاد میں اتنا مزہ آنے لگتا ہے کہ پھر اللہ کے گھر سے اٹھنے کا دل نہیں چاہتا، تب قرآن پاک کی آیت کریمہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ نماز ہو گئی تو اب باہر جاؤ، دنیا کے کام بھی ہیں وہ بھی کرو، کماؤ، کھیتی باڑی کرو، کاروبار کرو، ملازمت کرو، جب دوبارہ ہم بلائیں گے تب آ جانا۔ اور پھر وہاں رہتے ہوئے بھی دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، قیامت کے دن 7 لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 میں سے ایک وہ شخص ہوگا قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے۔ یہاں تک پہنچے تو پہلے، پھر جب اٹھا کر بھیجا جاتا ہے جاؤ کام کرو، تو وہ کام کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم پر گئے۔
تو روزانہ تھوڑا سا وقت نکالیں، صبح شام دونوں وقت کم از کم 15-20 منٹ اس طرح پابندی سے مراقبہ کریں. جب دل لگنے لگے گا تو وقت خود بخود بڑھنے لگے گا، پھر تو گھنٹوں بیٹھیں گے پتہ نہیں چلے گا، اور جتنا بیٹھیں گے اتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور مہینے میں ایک مرتبہ آپ کو اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کرنا ہے. اگر خانقاہ کی مجلس میں آ سکتے ہیں تو وہاں تشریف لائیں، ہر مہینہ نہیں آ سکتے ہیں تو آپ مہینے میں ایک مرتبہ واٹس ایپ کے ذریعے اطلاع کریں. وہ معمولات کا کارڈ ہے، اس میں واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے، وہ دے دیا رہے گا آپ کو. بلکہ آپ حضرات اپنے نمبر بھی واٹس ایپ کے نوٹ کرا دیں تاکہ آپ کو واٹس ایپ گروپ جو خانقاہ کے ہیں ان سے جوڑ دیا جائے، تو جو بھی پروگرام ہو، جو بیانات ہوں یا کہیں مجلس ہو تو آپ کو اس کی اطلاع مل سکے. کہیں قریب میں ہو آپ پہنچ سکے تو پہنچ سکتے ہیں، یا کم از کم آن لائن شرکت کر سکے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر شرکت کرتے ہیں. ابھی دیکھیں یہاں بیان ہو رہا ہے، دنیا کے نہ معلوم کتنے ملکوں میں لوگ آن لائن شریک ہوں. جب بھی اپنے حالات لکھیں تو اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں. گم نام خط لکھنا بڑی بد اخلاقی ہے. اس زمانے میں یہ بد اخلاقی بہت عام ہو گئی ہے. کچھ لکھتے ہیں اور نہ نام لکھتے ہیں نہ مقام لکھتے ہیں. تو جو نام نہیں لکھتا، جو مقام نہیں لکھتا، اس نے چاہے جتنی اہم بات کی لکھی ہو اس کے لیے دعا کی جاتی ہے لیکن جواب نہیں دیا جاتا، چاہے اس کو جتنی شکایت ہو. اور جواب اسی لیے نہیں دیا جاتا تاکہ اسے احساس ہو کہ مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے. تو کسی کو بھی گمنام خط نہیں لکھنا چاہیے. جب بھی کسی کو خط لکھے تو اپنا نام لکھنا چاہیے، اپنا مقام لکھنا چاہیے. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب کا حکم ہے اور بزرگوں نے فرمایا الامر فوق الادب. حکم پر عمل کرنا یہ ادب کا سب سے بڑا تقاضا ہے. دعا فرمانے سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں. اللہ آپ نے ہمیں انسانی شکل صورت دے کر پیدا فرمایا ہے، اللہ ہمیں حقیقت میں انسان بنا دیجیے. اللہ جیسا انسان بنانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اللہ ہمیں بھی ایسا انسان بنا دیجیے. اللہ ہمیں صحابہ کرام والی صفات نصیب فرما دیجیے، صحابہ والی عفت اور پاک دامنی نصیب فرما دیجیے، صحابہ والی امانت اور دیانت نصیب فرما دیجیے، صحابہ والا صدق اور سچائی نصیب فرما دیجیے، صحابہ والا آخرت کا استحضار نصیب فرما دیجیے، صحابہ والی اپنی محبت اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دیجیے.
اللہ ہم زندگی کا بڑا حصہ گزار چکے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کب زندگی کی شام ہو جائے۔ اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے۔ اللہ آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے۔ اللہ زمین اور آسمان کے بدلے بدلے تیور بتلا رہے ہیں کہ آپ ہم سے بہت ناراض ہیں، اور اللہ ہم نے آپ کو ناراض کرنے میں کوئی کسر بھی نہیں اٹھا رکھی۔ اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہماری وجہ سے دوسروں کو بھی سزا نہ دیجئے، اللہ ہمیں بھی اپنے عذاب سے، اپنی پکڑ سے اور اپنی سزا سے بچا دیجئے۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے۔ پیارے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے، ہمارے انگ انگ سے روے روے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے۔ اللہ اپنے نیک و مقبول بندوں میں شامل فرمائیے، مردود بندوں میں شامل نہ فرمائیے۔ اللہ ہمارے نفس کا تزکیہ فرما دیجئے، ہمارے قلوب کا تصفیہ فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے دین کی اور دینداروں کی اور اپنے چاہنے والوں کی محبت سے لبریز فرما دیجئے۔ اللہ دین کی بھی حفاظت فرمائیے، دینداروں کی بھی حفاظت فرمائیے، دینی کاموں کی بھی حفاظت فرمائیے، اور اللہ ہم سب کو دین کا کام کرنے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ کامل اخلاص نصیب فرما دیجئے، اللہ نیتوں کے کھوٹ سے ہمیں بچا دیجئے۔ اللہ روزی کی تنگی سے بھی حفاظت فرمائیے، بیماریوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے۔ اللہ آرام دہ اور کشادہ گھر عطا فرمائیے، اور اللہ جب ہم اپنی قبروں میں جائیں تو ہمیں ٹھنڈی قبر نصیب فرمائیے، اللہ کشادہ قبر نصیب فرمائیے۔ اللہ ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجئے۔ اللہ قبر کی تنگی سے ہماری حفاظت فرمائیے، قبر کے دبانے اور دبوچنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ اس پورے مجمع سے راضی ہو جائیے، اللہ اس پورے مجمع کے دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے، اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ دلوں کا کھوڑ دور فرما دیجئے، اللہ نفاق سے ہماری حفاظت فرمائیے، بدنیتی سے ہماری حفاظت فرمائیے، ریا سے ہماری حفاظت فرمائیے، عجب اور کبر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ تمام رذائل سے پاک و صاف فرما دیجئے، تمام خصائل و فضائل نصیب فرمائیے۔ اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائیے، دین کے تمام کاموں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمارے تینوں حرموں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ تمام مدارس، تمام مساجد، تمام خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ کے تمام مراکز کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ کام کی بھی حفاظت فرمائیے، کام کرنے والوں کی بھی حفاظت فرمائیے، آپس میں جوڑ پیدا فرمائیے، آپس کے اختلاف اور انتشار سے محفوظ فرمائیے۔ اللہ سب کو قبول فرما لیجئے، سب کو اپنا بنا لیجئے۔ اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو دین و ایمان پر استقامت نصیب فرمائیے۔ اللہ ہماری نسلوں میں کسی کو بھی جہنمی نہ بنائیے، اللہ ہماری نسلوں میں کبھی کسی کو ہدایت سے محروم نہ فرمائیے، اللہ ہماری نسلوں میں کبھی کسی کو ایمان سے محروم نہ فرمائیے۔ اللہ ہمیں ہدایت پر استقامت نصیب فرمائیے، ہمیں دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیے، اور اللہ دنیا میں جہاں کہیں کسی کو آپ ہدایت دیں اس میں ہم کو بھی ضرور حصہ نصیب فرمائیے۔ اللہ ہر کچے پکے گھر میں اپنا دین پہنچا دیجئے، اور ہم کو اخلاص کے ساتھ ذریعے اور سبب کے طور پر قبول فرما لیجئے۔ پیارے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہ مانگے بغیر عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، ہمارے متعلقین کی، ہمارے گھر والوں کی، اللہ جو ہم سے دعاؤں کی امید رکھتے ہیں، اللہ اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دیجیے، اور اللہ سب کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔